اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکرہم بایام اللہ صدق اللہ العلی الولی الحی القیوم۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم وسلم عدد ما علمت وزنت ما علمت وملء ما علمت۔ آپ حضرات یقیناً مبارکباد کے قابل ہیں کہ آج دنیا اسلام کی، ہندوستان کی ایک عظیم محسن اسلام، محسن امت، مجدد دین و ملت حضور سرکار امام ربانی مجدد الفسانی علیہ رحمت و رضوان کی یاد کا ایک جشن اور جلسہ آپ حضرات نے منعقد کیا ہے۔ حضرات، ایک عارف نے، فارسی شاعر نے بہت پتے کی بات کہی ہے، تازہ خواہی داشتن گر داغ ہائے سینہ را، گاہے گاہے باز خاں ایک قصہ پاری نارا۔ شاعر کے کہنے کا منشا یہ ہے کہ تو اگر اپنے دل میں، اپنے سینے میں جو اللہ کی محبت ہے، رسول اللہ کی جو محبت ہے، اپنے پیروں اور مشائخ کی جو محبت اور عقیدت ہے، اس محبت کو اگر تو قائم رکھنا چاہتا ہے تو بار بار ان قصوں کو، ان کی باتوں کو، ان کی حالات کو، ان کی حیات کو، ان کی جیونی کو، ان کی زندگی کو بار بار پڑھ، بار بار سن، بار بار سنا، جس سے یہ ہوگا کہ تیرے ذہن و دماغ کا اور تیرے دل کی سوئی اور کانٹا اللہ اور رسول کی طرف، اولیاء کی طرف، صوفیاء کی طرف مائل رہے گا، اور تجھے براہ راست ان کی طرف سے فیض ملتا رہے گا، اور تیرے ایمان میں تر و تازگی اور تیرے ایمان کے اندر حرارت اور گرمی جوں کہ تو موجود رہے گی۔ اگر تو ان کی داستانیں سنتا رہا، ان کے قصے سنتا رہا، ان کی کرامتیں سنتا رہا، ان کے حالات اور ان کے افعال، ان کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا، ان کا روز و شب اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں محو رہنا، ان کی دین خدمات، ان ساری چیزوں کو تو اپنے دھیان میں رکھ، اپنی توجہ میں رکھ، اپنی نالج میں رکھ، اپنی جانکاری میں رکھ، تاکہ تجھے بھی یہ حوصلہ ملے کہ میں بھی دین کی خدمت کروں، تیرے اندر یہ حوصلہ قائم رہے کہ کچھ اگر ہو سکے تو میں بھی خدمت اسلام کر جاؤں۔ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نام فقیر انہاندہ باہو قبراں جنا دی جیوے ہو، یعنی ان کے کہنے کا منشا یہ ہے کہ فقیر نام کس کا ہے؟ فقیر کوئی یہ نہیں ہے کہ فقیر کوئی ذات اتری ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ درویش وہ ہے کہ جس کی قبر بھی زندہ ہے، بے شک بے شک، جن کی قبروں پر رحمت الہی کی برسات برس رہی ہے، بے شک، جن کی قبروں کی طرف لوگوں کے دل و دماغ کھینچ رہے ہیں،
لوگ وہاں جا کر کے ان کے وسیلے سے دعائیں مانگ رہے ہیں، اور ان کی دعائیں اور مرادیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے فضل سے پوری فرما رہا ہے۔ ایک تو آپ اور ہم اپنے عام قبرستان کا جا کر حال دیکھ لیں، قبر کے اندر جو سوئے ہوئے ہیں وہ بھی مردہ ہیں، قبریں بھی مردہ ہیں، لیکن کچھ ایسی ہستیاں اور ایسی شخصیتیں ہیں، اگرچہ وہ زمین پر چلی گئی، زمین کے اندر چلی گئی، مگر ان کے روزوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی زندہ ہے اور ان کی قبر بھی زندہ ہے۔ بے شک شاہ رکن عالم کا آپ مقبرہ دیکھو، سرکار مخدوم باؤلک زکریا ملتانی کی درگاہ شریف دیکھو، شاہ بدیع الدین زندہ شاہ مدار کا مزار دیکھو، بو علی شاہ قلندر کی درگاہ دیکھو، صابر پاک کو دیکھو، داتا گنج بخش علی حجویری کو دیکھو، حضور غریب نواز کا آستانہ دیکھو، صابر پاک کا آستانہ دیکھو، نظام الدین اولیاء کا آستانہ دیکھو، قطب الدین بختیار کاکی کا آستانہ دیکھو، امیر خسرو کا مزار دیکھو، قاضی امید الدین ناگوری کا روزہ دیکھو، صوفی امید الدین ناگوری کا روزہ دیکھو، ہمارے تمہارے ڈاڈا قاسم ڈاڈا کا مزار شریف دیکھو۔ یہ کیا ہے کہ ان کے مزارات سے زندگی جھلک رہی ہے کہ واقعی جو ہستی سو رہی ہے وہ زندہ ہے، ان کا مزار بھی زندہ ہے، ان کی قبریں بھی زندہ ہے۔ تو زندگی یاد خدا کا نام ہے، زندگی عشق الہی کا نام ہے، زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں مستغرق اور محو رہنے کا نام ہے۔ بے شک اور آج آپ اور ہم جس ہستی کا تذکرہ کرنے بیٹھے ہیں وہ تو ہستی اتنی عظیم ترین اور اتنی بڑی ہستی ہے کہ مجدد کون ہوتا ہے؟ مجدد کی آپ اور ہم اگر اردو ڈکشنری میں اگر اس کی میننگ آپ اور ہم دیکھیں تو مجدد کے معنی ہیں نیاپن لانے والا۔ نیاپن کس چیز کے اندر لانے والا؟ جیسے کوئی چیز ہے اور وہ کچھ سمے گزرنے کے بعد وہ کیا اس کے اوپر گرد و غبار آ گئی ہے، اس کے اوپر کاٹ آ گیا ہے، اس کے اوپر زنگ لگ گیا ہے، اور وہ مطلب یہ ہے کہ ایسی لگ رہی ہے کہ اس کے اندر کوئی کشش باقی نہیں رہی، اس میں کسی طرح کا کھچاؤ باقی نہیں رہا، اور وہ مطلب بہت کم جچ رہی ہے، بہت کم اچھی لگ رہی ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ اور ہم اس کو واپس مطلب یہ کہ نیا کرنے کے لیے، اسے واپس وہی حسن و جمال دینے کے لیے، وہی چمک دمک دینے کے لیے آپ اور ہم مطلب کوشش کرتے ہیں ایسے میکینک کے پاس، ایسے کاریگر کے پاس، جیسے آپ اور ہم گاڑیوں کی سروس وغیرہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے حضور کی امت کے لیے یہ انتظام فرمایا ہے۔ کیا؟ اگلے پیغمبروں کے وقت تو یہ انتظام نہیں تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس دور میں نبی کے بعد نبی آ جاتا تھا، 1 لاکھ کئی ہزار پیغمبر آئے، اور کوئی زمانے ایسے گزرے ہیں کہ 1 2 3 نبی ایک ساتھ، جیسے حضرت سرکار یعقوب علیہ السلام ہیں تو آپ کے بیٹے یوسف علیہ السلام ہیں، سلیمان علیہ السلام نبی ہیں، آپ کے والد صاحب داؤد علیہ السلام بھی نبی ہیں، حضرت یحییٰ علیہ السلام نبی ہیں، آپ کے والد زکریا علیہ السلام بھی نبی ہیں۔ اسی طرح کئی پیغمبر ایسے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں تو حضرت ہارون علیہ السلام بھی نبی ہیں۔ ایک ساتھ 2 3 نبی آتے رہے، اور پھر وہ ایریے وائز الگ الگ جگہوں کے اوپر وہ نبی اللہ کا دین کا پیغام لوگوں کو پہنچاتے رہے، اور لوگوں کے اندر یہ اللہ کی عبادت کا یہ سوچ اور یہ بھاونا جگاتے رہے، اور لوگوں کو خدا کی طرف مائل کرتے رہے۔ نبیوں کے بعد نبی، نبی کے بعد نبی، نبی کے بعد نبی آتے رہے، اور وہ کیا ہے کہ جو کام تھوڑا سست پڑ جاتا تھا، مان پڑ جاتا تھا، تھوڑا ٹھنڈا پڑ جاتا تھا، تو دوسرا نبی آ کر کے پھر اس کے اندر ہیٹ اور تپش اور گرمی پیدا کر دیتا، اور لوگوں کے دلوں کے اندر پھر حرارت اللہ کی عبادت کی اور اللہ کی طرف مائل ہونے کی، وہ پھر ان کے اندر حرارت اور گرمی پیدا ہو جاتی، اور لوگ اللہ کی طرف مائل ہو جاتے، گناہوں سے بچ جاتے، بدکاریوں سے بچ جاتے، بت پرستی سے بچ جاتے۔ اس طرح مطلب پیغمبروں کے بعد پیغمبر، نبی کے بعد نبی کے آنے کا سلسلہ ہمارے پیغمبر سے پہلے چلتا رہا، بے شک مگر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر بن کر تشریف لائے۔ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد پھر کوئی نبی آنے والا نہیں،
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر جو ان سے ملیں گے وہ اچھے ہیں، اور ان کے بعد جو ان سے ملیں گے وہ اچھے ہیں۔ حضور نے یہ بتایا ثم یلونہم ثم یلونہم، حضور نے فرمایا خیر القرون قرنی، سارے زمانوں میں میرا زمانہ بہتر ہے، اور پھر میرے زمانے والوں سے جن کا مطلب ملاقاتیں ہوگی وہ تابعی ہیں، تو وہ بہتر زمانے والے ہیں، پھر تابعی سے جو تبع تابعین ہیں وہ بہتر زمانے والے ہیں۔ تو سرکار نے 3 زمانوں کے لیے حضور نے یہ بشارت دے دی۔ اب ایسا ہوتا رہا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جیسے 100 سال گزرے تو حضرت عمر ابن عبدالعزیز وہ مطلب یہ ہے کہ پہلی صدی کے وہ مجدد ہوئے، یعنی حضور علیہ السلام کی وفات کے بعد صحابہ کرام کی دنیا سے چلے جانے کے بعد پھر کچھ ماحول اسلام کا دین کا تھوڑا ٹھنڈا اور سانت پڑ گیا، تو اس کے اندر واپس نئی جلا اور نئی جان پھر ڈالنے والے حضرت عمر ابن عبدالعزیز ہیں۔ ان کے بعد پھر مطلب ایک مجدد اور آئے، ان کے بعد پھر دوسری صدی کے آئے، تیسری صدی کے آئے، چوتھی صدی کے آئے۔ یوں کیا ہے کہ ہر 100 سال کے شروع میں آخر میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مجدد خدا کی طرف سے بھیج دیا گیا، جو مجدد آ کر کے جو بھی امت کے اندر فعل فتور وغیرہ یا تباہی کے غلط کاریاں یا بدکاریاں بڑی، حضور کی سنت کا دین کا کام تھوڑا ٹھنڈا پڑ گیا تو اس کام کے اندر انہوں نے واپس جان ڈال دی اور رسول اللہ کی سنت کو اور حضور کے دین کو واپس زندہ کر دیا۔ اس طرح کا سلسلہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چلتا رہا۔ جیسے حضور علیہ السلام کی وفات کے بعد، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد، حضرت امیر معاویہ کی وفات کے بعد جیسے یزید آیا، اب کیا ہے کہ خلفائے راشدین بھی دنیا سے چلے گئے اور صحابہ کرام بھی اٹھتے چلے گئے، یزید کا مطلب یہ ہے کہ زمانہ آ گیا۔ تو یزید کیا ہے کہ امیر معاویہ کے بعد پھر وہ گدی کے اوپر بیٹھ گیا، اور اس نے کیا ہے کہ نماز کی بھی وہ لاپرواہی کرتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی طرف بھی دھیان نہیں کرتا، اور داڑھی منڈایا کرتا اور وہ ناچ وغیرہ کروایا کرتا، اور مطلب بری چیزیں اس نے مطلب یہ کہ چالو کر دی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کا کام ٹھنڈا اور سانت پڑ گیا۔ اور ایسے ماحول میں اس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان کو کہا کہ حسین تم میرے کو سمرتھن دے دو۔ کیوں؟ سب سے پہلے امام حسین کو اس نے کیوں کہا کہ آپ مجھے سمرتھن دو یا آپ بیعت ہو جاؤ؟ کیوں؟ اس لیے کہ یزید کو یہ پتا تھا کہ آج اگر ساری امت کا اگر کوئی پیشوا ہے اور ساری امت کا اگر کوئی مرکز اور سینٹر ہے تو حسین ہے۔ تو اس لیے اس نے سوچا کہ میں حسین کو اپنے انڈر اور تحت میں اگر کر لوں گا تو رسول اللہ کی ساری امت میرے قبضے میں آ جائے گی، اور پھر میں میری من مانی جو چاہوں گا کروں گا، اور جو بھی چیزیں میں نے چلو کر دی ہے اور جو چیزیں احکام الہی ہے اور وہ ٹھنڈے پڑ گئے ہیں تو وہ مطلب جیسے بھی میں چلاؤں گا، میری من مانی میرا نفس جو کہے گا ویسا میں ماحول بنا ڈالوں گا، یعنی آزاد رہیں گے، آرام سے رہیں گے، ٹیس میں رہیں گے، نماز پڑھیں تو پڑھیں، داڑھی رکھیں تو رکھیں، نہیں رکھیں تو نہیں رکھیں۔ اس طرح کی مطلب یہ ہے کہ اس نے کہا کہ یہ ماحول اگر چل گیا تو پھر ٹھیک ہے، ہمارے کو بھی راحت مل جائے گی، نہ کوئی فجر کے ٹائم اٹھنا، نہ کوئی تہجد کے ٹائم اٹھنا، نہ کوئی ظہر میں جانا، نہ کوئی عصر میں جانا۔ اس طرح کا ماحول بنانے کی اس نے کوشش کی تھی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کا بہت بڑا آپ نے ہمدرد اور دین کے لیے پناہ بنا دیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور غریب نواز سے آپ اور ہم پوچھتے ہیں کہ حضور غریب نواز آپ بتاؤ دین کس کو کہتے ہیں، آپ بتاؤ اسلام کس کو کہتے ہیں، آپ بتاؤ دین کس کا نام ہے، جب غریب نواز نے کہا دین است حسین دی پناہ ہست حسین، غریب نواز نے کہا کہ دین حسین خود دین ہے اور حسین دین کی پناہ ہے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ شریعت کا جو نظام بگڑ رہا تھا اس کو آپ نے بگڑنے نہیں دیا۔ آپ اگر اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتے تو آج آپ کو ہمیں اسلام اس صورت اور شکل میں نہیں ملتا، اس روپ میں نہیں ملتا۔ آج آپ کو ہمیں حی علی الفلاح کی آواز کی اذانیں نازانوں کی آوازیں آ رہی ہے، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، نعتیں پڑھی جا رہی ہے، منقبتیں پڑھی جا رہی ہے، جلسے ہو رہے ہیں، 12ویں شریف کا جلسہ ہے، 11ویں کا جلسہ ہے،
محرم شریف کے جلسے ہیں، یہ آج جو کچھ بھی اسلام کے اندر حرارت اور گرمی ہے، یہ ساری کے ساری گرمی امام حسین کی گرمی کی وجہ سے ہے، ورنہ اسلام کا ماحول کبھی کا ٹھنڈا پڑ گیا ہوتا۔ تو کیا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اسلام کا اور دین کا نظام درم برم نہیں ہونے دوں گا۔ جب آپ کو کہا گیا کہ آپ کو اپنی جان دینی پڑے گی، آپ نے کہا میں میری جان بھی دے دوں گا، میں میرا سارا کنبہ لٹا دوں گا، مگر رسول اللہ کی شریعت کے ساتھ کھلواڑ نہیں ہونے دوں گا۔ تو اس طرح آپ نے عزیمت کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، قوت کے ساتھ، استقامت کے ساتھ آپ مطلب یزیدی فوج کے سامنے آپ چلے گئے اور آپ نے اپنی جان دے دی۔ اسلام الحمدللہ ثم الحمدللہ تقویت پا گیا، اسلام کے اندر جان پیدا ہو گئی، اور اسلام دوستو اپنی نئی شان اور آن بان کے ساتھ دوستو پھر سے ابھر گیا۔ تو یہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد، صحابہ کے بعد پھر کیا ہے کہ اس طرح اسلام کے اوپر حملے ہوتے رہے اور شریعت کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی سازش کی گئی، تو پھر کیا ہوا کہ پھر اس طرح اللہ کے بندوں نے اٹھ کر کے ان کا مقابلہ کیا، اور اسلام کو جو اسلام کی صورت شکل تھی وہ انہوں نے دنیا کے سامنے پیش کی، اور لوگوں نے اس کو سویکار کیا، اور اسلام اپنی اصل صورت کے اندر پھر سے جلوگر ہو گئے۔ اسی طرح سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر اس طرح حضرت امام احمد بن حنبل ہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل کے ٹائم پھر مطلب یہ کہ کچھ عالم لوگ بھی اس طرح ہو گئے، اور اس طرح کچھ خلیفے بھی ایسے ہو گئے، یعنی حاکم حکمہ بھی ایسے ہو گئے، اور انہوں نے مطلب قرآن شریف کو مخلوق کہا۔ اب یہ کیا ہے کہ ایک باریک مسئلہ ہے، یعنی جس طرح آسمان ہے، زمین ہے، چاند ہے، سورج ہے، پرتھوی ہے، پہاڑ ہے، سمندر ہے، جیسے یہ مخلوق ہے، تو کیا ہے کہ کچھ وہاں کے عالموں نے، بغداد کے عالموں نے، کچھ وہاں کے بادشاہ وغیرہ، ان سب نے مطلب کہا کہ نہیں بھئی قرآن واقعی مخلوق ہے، جس طرح دوسری مخلوق جس طرح فنا ہوگی ویسے قرآن بھی فنا ہو جائے گا، توبہ نعوذ باللہ۔ حالانکہ قرآن کو مخلوق نہیں کہہ سکتے، قرآن مخلوق میں شامل نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے وہ کیا ہے کہ قدیم ہے، اس کی جتنی بھی صفتیں ہیں وہ قدیم ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ بعد میں بنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود بھی قدیم ہے اور اس کی صفات بھی قدیم ہے۔ تو جس طرح یہ سمندر، پہاڑ وغیرہ یہ ساری چیزیں جس طرح فنا ہوگی ویسے قرآن فنا نہیں ہوگا۔ قرآن تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے ابدی ہے ویسے اس کی صفتیں بھی ابدی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ جل وعلا کو فنا نہیں ہے ویسے اس کی صفتوں کو بھی فنا نہیں ہے۔ تو امام احمد بن حنبل نے کہا کہ قرآن مخلوق نہیں ہے، غیر مخلوق ہے۔ تو اس طرح پھر امام احمد بن حنبل کو قید کیا گیا، اور امام احمد بن حنبل کے اوپر کوڑے برسائے گئے، اور امام احمد بن حنبل نے پھر کیا ہے کہ آپ کو 80 کوڑے آپ کو مارے گئے، آپ خون سے مطلب لت پت ہو گئے، اور بتایا جاتا ہے کہ بعض کہتے ہیں کہ اگر وہ کوڑے اگر کسی ہاتھی کے اوپر مارے جاتے تو وہ ہاتھی بھی دب کر کے بیٹھ جاتا، وہ بھی دم توڑ دیتا، مگر امام احمد بن حنبل کی کیسی استقامت کا وہ پہاڑ بن کر کے آپ رہے کہ دوستو اتنے کوڑے لگے پھر بھی آپ مطلب یہ کہ قائم رہے اپنی بات کے اوپر، اور آپ نے یہ نہیں کہا کہ نہیں تم جو کہہ رہے ہو وہ میں بھی کہتا ہوں، نہیں ایسا نہیں کہا۔ آپ نے کہا کہ قرآن شریف کی، اللہ کی صفات کی میں توہین اور گستاخی برداشت نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ میری جان بھی اس کے اندر چلی جائے۔ تو اس طرح حضرت امام احمد بن حنبل آپ سے پھر جب آپ کو گھر لایا گیا، تھوڑی دیر کے بعد آپ کی روح نکلنے والی تھی، تو آپ کو آپ کے صاحبزادوں نے، گھر والوں نے اور آپ کے خاص ماننے والوں نے پوچھا کہ حضرت آپ کو اتنا مارا گیا ہے، پیٹا گیا ہے، اور اتنے عالم لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں قرآن مخلوق ہے، اور یہ خلیفہ بھی یہی کہہ رہا ہے، تو آخر حق کیا ہے یہ تو آپ بتا کر کے جاؤ، حق کیا ہے؟ یہ لوگ صحیح ہے یا آپ صحیح ہے؟ آپ تو مار کھانے والے، قید میں پڑنے والے، کوڑے آپ کے اوپر برسائے گئے، اور یہ سب لوگ اقتدار اور پاور والے ہیں اور آپ کو مارا گیا، تو حضرت یہ بتاؤ آخر حق کیا ہے؟ جب آپ نے فرمایا کہ یہ چیز میں ابھی نہیں بتاؤں گا، لوگوں نے کہا یہ کب پتہ پڑے گا؟ آپ نے کہا میرا جنازہ بتا دے گا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔
تو آپ کا جنازہ بڑی دھوپ کے اندر تڑکے کے اندر مطلب نکلا، تو بتایا یہ جاتا ہے کہ حضرت کا جب جنازہ مبارک نکلا ہے آپ کے گھر سے، تو غیب سے نورانی پکشی اور پرندے آئے جنہوں نے آپ کے جنازے کے اوپر اس طرح چھایا کر دی، اور پرندے یوں چلتے رہے آپ کے جنازے پر سے ہٹے نہیں، اور وہ جنازے پر اسی طرح قبرستان تک وہ پرندے آپ کے جنازے کے اوپر سایہ کیے ہوئے رہے۔ بتاتے ہیں کہ حضرت کا چہرہ دیکھ کر اور جنازے کی اس طرح کی ہجوم اور بھیڑ دیکھ کر کے 2000 عیسائیوں نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور جتنوں نے بھی حضرت امام احمد بن حنبل کے ساتھ گستاخی کی تھی انہوں نے بھی توبہ کر لی، اور انہوں نے کہا کہ نہیں، امام احمد بن حنبل حق پر ہیں، ہم لوگ غلطی پر تھے۔ تو وہ لوگ پھر سدھر گئے، اور ان لوگوں نے مطلب یہ ہے کہ اسلام کی جو صحیح احکام، اسلام کے جو احکام ہیں ان کے اوپر وہ لوگ عمل پیرا ہو گئے۔ تو اس طرح جب بھی کوئی بات ہوئی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایسا بندہ کھڑا کر دیا، اور پھر ان بندوں نے اس طرح کا کام کیا کہ اسلام کی جو صورت ہے وہ انہوں نے پیش کی، اور دنیا نے ان کا وہ حکم قبول کیا، اور دین دوستو اصل معنوں میں دین بن کر کے دنیا میں چمکتا رہا۔ اسی طرح غوث پاک کے بارے میں بھی آپ لوگوں نے سنا ہے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنگلوں میں اللہ کی عبادت میں اور ریاضتوں میں مجاہدوں میں آپ پھرتے پھر رہے تھے، تو آپ نے ایک جگہ جنگل میں ایک زمین کے اوپر ایک آپ نے بہت ہی نبڑا مانس، بہت ہی دبلا پتلا ہڈیوں کا بس یوں سمجھو ڈھانچہ سا رہ گیا تھا، اور بالکل آنکھیں اندر دھس گئی تھی اور گال چپک گئے تھے، اور ایسی حالت تھی کہ بس اب سانس نکلے۔ حضور غوث پاک ادھر سے نکل رہے تھے تو اس نے دھیمی آواز میں غوث پاک کو آواز دی، اور اس نے کہا کہ عبد القادر ادھر آؤ۔ تو حضرت نے جب مڑ کر دیکھا، آپ نے کہا یہاں مجھے کون آواز دے رہا ہے؟ جب آپ نے دیکھا کہ ایک بہت ہی دبلا پتلا آدمی ہے کہ جس کی آنکھوں میں اور لبوں پر جان ہے، بس اب جان نکلے، ایسی خراب پوزیشن ہے۔ تو حضور غوث پاک نے غریبوں پر آپ ویسے ہی دیا فرماتے، بیماروں پر آپ ہمیشہ تعاون کرتے، آپ مسکینوں کی مدد فرمایا کرتے۔ تو حضرت ادھر تشریف لے گئے۔ آپ نے کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ آپ میرے کو تھوڑا بیٹھا کر دو، میری ہمت نہیں بیٹھا ہونے کی، اٹھنے کی۔ تو حضور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے کھمبے کو آپ نے پکڑ کر کے یوں آپ نے ٹیکا دیا، کہا لو بیٹھے ہو جاؤ۔ حضور غوث پاک کا جو ہی ہاتھ لگا، ہاتھ لگتے ہی اس کے اندر تو بس ایسا دیکھو کہ ایک دم جان آ گئی، ایسی ہمت آ گئی، آنکھوں میں چمک آ گئی، منہ پر نکھار آ گیا، اور یہ ایسا لگ رہا تھا پہلے تو ماں سے نظر نہیں آ رہا تھا، ایک دم وہ ہٹا کٹا نوجوان بن گیا، اور ایک دم وہ کھڑا ہو گیا، ایسا تندرست و توانا ہوا، ایسا تندرست ہوا کہ اس کی تندرستی پر دوسروں کی تندرستیاں رشک کرنے لگ جائیں، ایسا تندرست و توانا ہو گیا۔ غوث پاک نے کہا یہ کیا بات ہو گئی ہے یار، میں نے تو ہاتھ لگایا ہے، اتنے میں یہ ایک دم تندرست و توانا اور ہمت والا ہو گیا، یہ کیا بات ہے؟ جب اس نے آپ سے پوچھا کہ حضرت آپ تعجب کر رہے ہیں کہ میں یوں کیسے ہو گیا ہوں؟ کہا ہاں کیا بات ہے، آپ کون ہو؟ انہوں نے کہا آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ کہا نہیں پہچانا۔ اس نے کہا کہ میں آپ کے نانا کا دین ہوں۔ میری حالت یہ ہو گئی تھی، بھلا ہو عبد القادر تیرے کرامت والے ہاتھ کا کہ تیرا ہاتھ کیا لگا میرے میں دوسری جان پیدا ہو گئی۔ تو حضرات جب بھی دین کے اوپر ایسا نازک موڑ آیا اور دین کمزور ہو گیا، ابھی بھی دین کمزور چل رہا ہے، لنگڑا کے چل رہا ہے ایسا ٹیکتا ہوا، ہند میں اسلام اتنا کمزور ہو گیا۔ تو اس طرح کچھ لوگوں نے اسلام کو کمزور کرنے کی، اس کو مطلب ٹھیس پہنچانے کی، اس کو مطلب نقصان پہنچانے کی سازشیں کی، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کبھی بغداد کے غوث اٹھ کھڑے ہوئے، کبھی حضور غریب نواز اٹھ کھڑے ہوئے، کبھی اورنگزیب عالمگیر اٹھ کھڑے ہوئے، کبھی عبدالحق محدث دہلوی اٹھ کھڑے ہوئے، کبھی امام غزالی اٹھ کھڑے ہوئے، کبھی امام احمد بن حنبل اٹھ کھڑے ہوئے، اور کبھی سرکار اعلیٰ حضرت اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس طرح جب بھی دین کے اندر کوئی رکھنا ڈالا گیا تو ان بندگان خدا نے ہمت اور کبھی اور استقامت کے ساتھ اٹھ کر کے ان لوگوں کا مقابلہ کیا اور اسلام کو اجسر نو نئی زندگی عطا فرما دی۔ تو مجدد جو ہوتا ہے وہ ہر صدی کا ایک الگ مجدد ہوتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کے زمانے پاک سے
لے کر کے آج تک مجدد ہوتے رہے ہیں، مگر امام ربانی مجدد الفسانی جن کا مزار سرہند شریف میں ہے، بے شک پنجاب میں، یہ مجدد ایسے مجدد گزرے ہیں کہ جتنے بھی مجدد گزرے ہیں پہلی صدی سے لے کر کے آج تک جتنے بھی مجدد گزرے ہیں، ہر مجدد کی سوان حیات، سوان عمری، ان کی حیات، ان کی جیونی، جب بھی کوئی بھی بیان کرے گا، کوئی مقرر بولو، کوئی خطیب بولو، کوئی تقریر کرنے والا بولو، کوئی اسپیکر بولو، جب بھی وہ کوئی خطاب کرے گا، تقریر کرے گا، تو کسی بھی مجدد کے لیے اگر وہ ان کی حیات اور زندگی کے بارے میں لوگوں کو بتائے گا نا، تو وہ ان کا نام لے گا کہ حضرت سرکار اعلیٰ حضرت آپ بھی مجدد ہیں، امام غزالی رحمت اللہ علیہ آپ بھی مجدد ہیں، حضرت اورنگزیب عالمگیر آپ بھی مجدد ہیں، اور سرکار امام احمد بن حنبل آپ بھی مجدد ہیں، عمر ابن عبدالعزیز آپ مجدد ہیں۔ تو اس طرح جس مجدد کا بھی ذکر کریں گے نا تو اس مجدد کا نام لینا پڑے گا، جب لوگوں کو پتا پڑے گا کہ ہاں فلاں مجدد کی بات ہو رہی ہے۔ مگر سارے مجددوں کی لسٹ میں ایک ہی مجدد ایسا ہے کہ اگر نام نہیں لیا جائے، کیول مجدد کہہ دیا جائے تو سیدھا دماغ سرہند شریف کی طرف چلا جائے گا، اس لیے کہ مجدد کا لفظ جس قدر امام ربانی مجدد الفسانی کے لیے یوز کیا گیا ہے، آج تک کسی مجدد کے لیے اس قدر لفظ مجدد استعمال ہوا ہی نہیں ہے۔ ان کو تو مجدد صاحب ہی کہتے ہیں، اپنے بھی مجدد کہتے ہیں، بیگانے بھی مجدد کہتے ہیں، وہاں مطلب سکھ لوگ بھی ان کو مجدد کہتے ہیں، غیر مسلم بھی مجدد کہتے ہیں، دیوبندی مکتبہ فکر کے لوگ بھی انہیں مجدد کہتے ہیں، اور بھی مطلب جدھر دیکھو ادھر مجدد۔ ان کی شان مجددی کا اعتراف تو دوسروں نے کیا ہے، مگر ان کے مجدد ہونے کی تصدیق تو بغداد کے غوث سرکار غوث اعظم نے بھی فرمائی کہ یہ مجدد ہے، غوث پاک نے بھی آپ کہا کہ یہ مجدد ہے، اور خود رسول پاک نے فرمایا کہ ہاں یہ مجدد ہے، حدیثوں کے اندر بھی آیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میرے ہم نام ایک احمد نام کا کوئی ہے جو مطلب دو جابر بادشاہوں کے بیچ کے اندر رہ کر کے اسلام کی تر و تازگی کا وہ سبب بنے گا، اور اس کی وجہ سے میری امت کے کئی لوگ اس کی شفاعت سے جنت میں جائیں گے، یہ بھی بتایا ہے۔ اتنے عظیم ترین مجدد گزرے ہیں مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ، مگر آپ اور ہم نے مطلب کچھ مجددوں کو اور کچھ ہستیوں کو، کچھ صوفیوں کو، کچھ اولیاء کو مطلب یہ کہ پردہ گمنامی کے اندر ڈال دیا ہے کہ بھئی دوسرے مجددوں کا تو خوب ذکر ہوتا ہے مگر امام ربانی کا تذکرہ بہت کم سنایا جاتا ہے۔ یہ انصاف کا تقاضا نہیں ہے، انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ جہاں دوسرے مجددوں کا ذکر ہو وہاں ایسی ہستی کا بھی تذکرہ ہونا لازمی اور ضروری ہے۔ دوستو، امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب دنیا میں تشریف نہیں لائے، آپ کے آنے سے پہلے انبیاء کرام نے عالم بالا میں نور دیکھا، نبیوں نے، تو نبیوں نے پوچھا کہ مولا یہ نور کس کا ہے، اتنا چمک رہا ہے، اتنی لائٹ ہے، اتنی روشنی ہے، یا اللہ یہ نور کس کا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میرے محبوب کا نور ہے، یہ آخر الزمان پیغمبر کا نور ہے۔ امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے، 500 سال کے بعد آپ دنیا میں آئیں گے، اور حضور غوث پاک نے عراق کے جنگلوں میں ایک نور کو ملاحظہ کیا، جو نور ایسا پھیلا کہ پھیلتا چلا گیا۔ حضور غوث پاک نے پوچھا کہ مولا یہ نور کس کا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آئی، عبد القادر تمہارے 500 سال کے بعد ایک ہمارا بندہ سرہند کے اندر جلوہ فرما ہوگا، یہ اس کی نورانیت ہے کہ جس کے علم کا، جس کے فیض کا روشنی اور نور ساری دنیا کے اندر پھیل جائے گا۔ وہ امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ ہیں کہ وفات پیدائش سے پہلے آپ کی پیشین گوئیاں آپ کے لیے اولیاء نے، صوفیاء نے بتایا کہ ایسی ہستی آنے والی ہے، اور ایسے آپ محتاط اور متقی گزرے ہیں
کہ حضور علیہ السلام کی ایک ایک سنت آپ نے ادا کی، بے شک اور وہ سنتیں جو حضور علیہ السلام نے جو کی، حضور نے جو ادا کی، وہ تو آپ نے کی جو کی، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایسے چانس اور موقع بھی دیے کہ جو چیزیں حضور علیہ السلام سے ہوئی ہیں وہ چیزیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا فرما دی۔ اب آپ سمجھو گے نہیں وہ کیا عطا فرما دی؟ وہ یہ عطا فرما دی کہ ایک تو آدمی یہ سن لے کہ بھائی نیچے بیٹھ کر پانی پینا سنت ہے تو وہ نیچے بیٹھ کر پانی پیے گا، 3 سانس میں پانی پیے گا، چلو یہ تو سنت ہے، حضور کی سنت ہے، وہ ہم نے اپنا لی۔ مگر اس طرح کی چیزیں کہ جو چیزیں حضور علیہ السلام میں گزری ہے اور جو حضور علیہ السلام نے کی ہے، یا اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو جن جن خاص باتوں سے نوازا ہے، ان خاص باتوں سے اللہ تعالیٰ نے امام ربانی کو بھی نواز دیا۔ ایک تو چیز ہوتی ہے کہ بھئی اختیاری طور پر کہ بھئی میں یوں کر لوں، حضور نے یوں کیا میں یوں کر لوں، مگر جو حضور علیہ السلام سے جو مبارک اور جو خوبیاں جو حضور علیہ السلام کے اندر مطلب جو صفتیں اللہ تعالیٰ نے دی تھی، ایسی کچھ ملتی جلتی صفتیں اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی عطا فرما دی۔ جیسے حضور علیہ السلام کے آنے سے پہلے حضور علیہ السلام کا نور نبیوں نے دیکھا، حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کا نور اولیاء نے دیکھا ان کے دنیا میں آنے سے پہلے۔ بے شک اور حضور علیہ السلام مدینہ شریف میں تشریف لانے والے تھے، 1000 سال پہلے وہ مدینہ بادشاہ طبہ نے وہاں بسا دیا۔ اس کو پتہ پڑا تھا کہ آخر الزماں پیغمبر یہی تشریف لائیں گے اور یہی آپ مطلب دفن ہوں گے، آپ کا روضہ شریف یہی بنے گا، تو 1000 سال پہلے اس بادشاہ نے وہاں پر کالونی بسا دی، گاؤں بسا دیا، بستی بسا دی، کہ کیا معلوم وہ کب آئیں گے بستی بسا دی صاحب۔ تو ایک بادشاہ نے وہ گاؤں اور وہ بستی بسا دی تھی آنے سے 1000 سال پہلے۔ امام ربانی مجدد الفسانی کو ابھی دنیا میں آنے میں آپ کو ابھی 100 سال باقی ہے، مگر ہوا یہ ہے کہ امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے لیے سرہند شریف بادشاہ کے آرڈر سے بسایا گیا۔ یہاں پر ایک ہستی آنے والی ہے، بولیے صاحب وہ کیا ہے کہ وہ سرہند کا اصل نام تھا سہرند۔ سندھ کس کو کہتے ہیں؟ سندھ کہتے ہیں شیر کو، سندھ۔ رند کہتے ہیں جنگل کو، وہ سہرند تھا، یعنی وہ سہرند تھا، یعنی وہ شیروں کا جنگل تھا، وہاں شیر رہتے تھے۔ مگر وہاں پر پتہ چلا، بزرگوں نے بتایا کہ یہاں پر ایک ہستی تشریف لائے گی، وہ یہاں ہوں گے اور وہ یہیں پر ان کا روضہ شریف بنے گا۔ تو حضرات بادشاہ کے حکم سے وہاں پر قلعہ تعمیر کیا گیا، وہاں پر گاؤں بسایا گیا، جیسے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے سے پہلے مدینہ بسایا گیا، امام ربانی کے لیے سرہند شریف بسایا گیا۔ ابھی آپ آئے نہیں تھے، آپ کے پردادوں کے ٹائم، شاہ رفیع الدین کے ٹائم وہاں پر یہ کام ہوا، اور جب وہ قلعہ بن رہا تھا تو اس قلعے کے اندر بڑے بڑے صوفیاء اور اولیاء اس کام کے اندر لگے ہوئے تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ ہے کہ حضور علیہ السلام ختنہ شدہ پیدا ہوئے۔ جیسے آپ اور ہم مسلمانی وغیرہ کراتے ہیں نا، تو حضور علیہ السلام ختنہ کیے ہوئے ہی آپ پیدا ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور امام ربانی مجدد الفسانی آپ بھی ختنہ شدہ پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصیت اور خوبی عطا فرمائی۔ بے شک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو حضور علیہ السلام ابھی ماں کے شکم میں ہی تھے۔ انبیاء کرام کی ارواح نے آ کر کے حضور کی ماں کو مبارکباد دی کہ آمنہ تجھے مبارک ہو، سارے نبیوں کا امام تیری گود میں آنے والا ہے۔ امام ربانی ماں کے پیٹ میں تھے، اولیاء کرام اور انبیاء کرام کی ارواح نے آ کر کے امام ربانی کی ماں کو بشارت دی کہ تمہیں مبارک ہو، بہت بڑا مجدد تمہاری گود میں تشریف لانے والا ہے۔ اور جب حضرت امام ربانی پیدا ہوئے، حضور جب پیدا ہوئے تو بتایا یہ جاتا ہے، روایتوں میں آیا ہے کہ جھنڈے لہرائے گئے، خانہ کعبہ کے اوپر جھنڈا لہرایا گیا، حضرت آمنہ کے گھر پر جھنڈا لہرایا گیا، مشرق میں جھنڈا لہرایا گیا، مغرب میں جھنڈا لہرایا گیا۔ حضرت امام ربانی جب پیدا ہوئے تو وہاں کے صوفیاء اولیاء نے کشف میں دیکھا کہ وہاں پر فرشتے جھنڈے لہرا رہے۔ امام ربانی کی وفات کی ولادت کے وقت وہاں جھنڈے لہرائے گئے، خانہ کعبہ پر بھی جھنڈے لہرائے گئے، سرہند میں بھی جھنڈے لہرائے گئے۔
امام ربانی مجدد الفسانی کی جلوہ گری ہو رہی ہے۔ اور جب آپ پیدا ہوئے ہیں تو حضرات جب بھی کوئی بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو آپ اور ہم کیا کرتے ہیں، مولانا صاحب کو بلاتے ہیں کہ بھئی بچہ ہوا ہے، کان میں اذان پڑھنی ہے۔ اذان پڑھنے کے لیے مسجد کے امام صاحب کو اور آپ اور ہم بلاتے ہیں۔ امام صاحب آتے ہیں، اذان پڑھتے ہیں، ایک کان میں اذان، دوسرے میں بائیں میں اقامت کہتے ہیں۔ امام ربانی مجدد الفسانی جب پیدا ہوئے تو دوسرے دن ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم امام ربانی کے گھر جلوہ فرما ہو گئے۔ ان کے والد صاحب کے خواب میں تشریف لائے حضور، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر پکارا۔ آپ نے فرمایا عبدالاحد، ہمارے نائب کو اور ہمارے بیٹے کو ہمارے پاس لاؤ۔ تو عبدالاحد حضور کے امام ربانی کے والد صاحب کا نام ہے، تو انہوں نے لے جا کر کے امام ربانی کو حضور کی گود میں دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امام ربانی کے کان میں اذان پڑھی۔ بولو بتاؤ، آپ اور ہم سوچتے ہیں کہ بھائی فلاں نیک آدمی ہے، فلاں بزرگ ہے، وہ اذان پڑھیں، مجھے بتاؤ امام ربانی کے کانوں میں اذان خود رسول اللہ نے پڑھی۔ وہ کیسا مبارک وقت ہوگا کہ جب رسول اللہ خود کہہ رہے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، کہہ رہے تھے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ تو حضرات امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کئی خوبیوں کے مالک ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے مادر زاد ولی بنایا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ نور دیکھا تھا نا کہ 500 سال کے بعد ایسی ہستی آنے والی ہے، تو حضور غوث پاک نے اپنا خاص جبہ مبارک آپ نے سنبھال کر کے رکھ دیا، اور اپنے صاحبزادے حضرت تاج الدین سے ارشاد فرمایا کہ یہ جبہ مبارک جو ہے یہ تمہیں سرہند پہنچانا ہے، وہاں پر احمد سرہندی فاروقی ہوں گے، ان کو یہ پہنچانا ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ وہ ابھی ہو گئے؟ کہا نہیں، وہ 500 سال کے بعد ہوں گے۔ تو کہا پھر ہم کیسے پہنچائیں؟ کہا کہ تم جس کو خلافت دو ان کو یہ سنبھلا دینا، ان کو کہنا کہ تم تمہارے خلیفے کو دے دینا، تم تمہارے خلیفے کو دے دینا، اس طرح نسلاً بعد نسلین یہ جبہ مبارک احمد سرہندی تک پہنچنا چاہیے۔ تو پھر یوں کرتے 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 اس دور میں قادری سلسلے کے بہت بڑے بزرگ حضرت شاہ سکندر رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ تھے، ان کے پاس وہ جبہ ان کے پیر صاحب کی طرف سے ان کو ملا تھا، اور انہوں نے بھی کہا تھا کہ یہ جبہ احمد سرہندی کو دینا۔ تو شاہ سکندر کے پاس یہ جبہ تھا، تو انہوں نے کیا ہے کہ دل میں ارادہ کر لیا کہ غوث پاک کا جبہ شریف ہے، اور پیر صاحب نے یوں ہی کہہ دیا کہ احمد سرہندی کو پہنچا دینا، تو کیا ضروری ہے اپنے پاس ہی رکھ لو، اتنی موٹی تبرکات کوئی کسی کو دینے کی ہوتی ہے کیا؟ تو انہوں نے اپنے پاس رکھ لیا۔ حضور غوث پاک نے خواب میں آ کر کے فرمایا کہ تم کو اس جبے کے بارے میں تمہارے پیر نے وصیت کی تھی کہ احمد سرہندی کو پہنچا دینا، تم نے پہنچایا نہیں، ہمارا حکم ہے پہنچا دینا۔ انہوں نے ان کے سامنے ہاں بھر لی۔ صبح پھر ان کے دل میں یہی آئی کہ نہیں، میں یہ جبہ یہیں رکھ لوں گا۔ پھر غوث پاک نے دوسری رات پھر خواب میں فرمایا کہ ہم نے تمہیں کہا ہے، حکم دیا ہے کہ تم یہ جبہ انہیں پہنچاؤ۔ انہوں نے کہا ہاں ہم پہنچا دیں۔ تیسری مرتبہ حضور غوث پاک نے بڑے جلال بڑے لہجے میں فرمایا کہ اگر تم اپنی نسبت اور تم ولایت اگر اپنی قائم رکھنا چاہتے ہو تو یہ جبہ احمد سرہندی کو پہنچا دو، ورنہ یہ ولایت اور یہ جو نسبت ہے وہ چھین لی جائے گی۔ جب وہ ڈرتے گھبراتے ہوئے امام ربانی کے پاس وہ جبہ لے کر کے آئے، کہا سرکار آپ یہ جبہ مبارک لو۔ 3 دن ہو گئے مسلسل غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم اور آدیش آ رہا۔ پھر جب حضور سرکار امام ربانی نے وہ جبہ مبارک، وہ کھرکا مبارک آپ نے پہنا ہے، تو حضرات آپ کے اوپر قادری سلسلے کا اس قدر فیض ہوا، اس قدر فیض ہوا کہ جس قدر اور سلسلوں کے فیض تھے وہ سارے فیض دب گئے، اور حضور غوث پاک والا ہی فیض آپ کے اوپر ایسا غالب آ گیا کہ آپ بالکل مستغرق اور محو ہو گئے، اور سارے اجابات اور پردے آپ کے سامنے سے اٹھ جاتے ہیں۔ اور پھر کیا دیکھا اس ایجابات اور پردے اٹھنے میں؟ آپ کو اور ہمیں تو بس وہی چیزیں نظر آتی ہیں جو آپ کو اور ہمیں نظر آتی ہے، وہی آتی ہے۔
اور جو ولایت جس کے پاس آ جاتی ہے، جو ولی بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ جس کے ولایت دے دیتا ہے، پھر وہ چیزیں دیکھتا ہے جو نظر آتی نہیں۔ جنات نظر آتے ہیں، فرشتے نظر آتے ہیں، اللہ کی دوسری مخلوق نظر آتی ہے۔ وہ یہاں بیٹھا ہوا بغداد کی درگاہ کا نظارہ کر لیتا ہے، یہاں بیٹھا ہوا ملتان کے غوث کے روزے کی زیارت کر لیتا ہے۔ پھر حجابات اور پردے جو بھی ہوتے ہیں، سارے کے سارے پردے چاک ہو جاتے ہیں۔ تو بتایا یہ جاتا ہے حضرت کی زندگی کے اتہاس میں کہ جب سرکار غوث پاک کا جبہ مبارک پہنا تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے تمام پیروں مشائخوں سمیت، یہاں تک کہ خود مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت آپ تشریف لائے، اور آپ نے آ کر کے فرمایا کہ احمد سرندی تو ہمارا حصہ ہے، تو ہمارا ہے۔ غوث پاک نے کہا ہمارا ہے۔ اور پھر کیا ہوا؟ چشتی سلسلے کے سارے مشائخ آ گئے، حضور غریب نواز، آپ کے جمیع مشائخ سب نے آ کر کہا کہ احمد سرندی کے والد کا اور ان کے دادوں کا سلسلہ چشتیہ سلسلہ ہے، یہ ہمارے سلسلے کا ہے۔ نقشبندی سلسلے کے مشائخ بھی آ گئے، سرکار ابو بکر صدیق سمیت، انہوں نے آ کر کہا کہ نہیں، ان کو باقی باللہ صاحب جو دلی میں جن کا مزار ہے، کہا کہ یہ باقی باللہ صاحب سے فیض پائے ہوئے، یہ نقشبندیوں کا حصہ ہے۔ سہروردیوں نے کہا یہ ہمارا حصہ ہے۔ بعض خلفاء وغیرہ حضرت کے بتاتے ہیں کہ اس دن سرہند شریف میں ارواح اولیاء کا اس قدر ہجوم ہوا کہ سرہند کی کوئی گلی ایسی نہیں نظر آتی تھی جہاں پر بزرگان دین کی ارواح موجود نہیں۔ اتنا مطلب میڑا اور ہجوم لگ گیا تھا صرف اس بات پر کہ وہ کہہ رہے تھے کہ امام ربانی ہمارا مجدد ہے، وہ کہہ رہے تھے ہمارا مجدد ہے، وہ کہہ رہے تھے ہمارا مجدد ہے، وہ کہہ رہے تھے ہمارا مجدد ہے۔ ابھی یہ باتیں چلی رہی تھی، اتنے میں خود مدینے کے تاجدار آ گئے، آپ نے فرمایا کہ مجدد تو ہمارا مجدد فرمایا کہ احمد سرندی تو ہمارا ہے۔ تو پھر سارے جو سلسلے کے مشائخ تھے انہوں نے کہا حضرت ہم تو ہمارا کر رہے تھے اور آپ خود ہی کہہ رہے ہو ہمارا ہے، اب کیا کریں گے؟ جب آپ نے فرمایا میں جو فیصلہ کروں منظور کر لو، کہا بولو حضور حکم فرماؤ۔ حضور غوث پاک سے فرمایا کہ تم قادری سلسلے کے جتنے بھی اوپر کے مشائخ اور نیچے کے مشائخ ہو، وہ سب کے سب تم اس کو اپنا فیض منتقل کرو۔ اب آپ فیض کو کیا کہتے ہو؟ فیض کس کو کہتے ہیں؟ فیض بھی ایک نہیں دکھنے والی چیز ہے۔ فیض کس کو کہتے ہیں؟ فیض اس کو کہتے ہیں کہ پیر و مرشد کے سینے سے، پیر و مرشد کی طرف سے، پیر و مرشد کی توجہ سے سامنے والے مرید کے دل کے اندر اس طرح کی کیفیت اور ایسا کھنچاؤ اور ایسا جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا جذبہ اور اس کی کیفیت کلیتاً پوری کے پوری اللہ تعالیٰ کی طرف مائل ہو جاتی ہے، مڑ جاتی ہے۔ جسم بھی، دل بھی، روح بھی، آنکھیں بھی، سارا کے سارا وجود اللہ کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ ایسی کیفیت ہوتی ہے، وہ ایک فیض ہوتا ہے، وہ ایک کیفیت ہوتی ہے بندے کے دل کے اندر، وہ بزرگ کی توجہ دینے سے۔ اور یہ توجہ جو ہے یہ کیا ہے کہ حضور علیہ السلام نے بھی توجہ دی، اور توجہ سے کیا ہوا، کیا سے کیا ہو گیا۔ جیسے ابو جہل کے ہاتھ میں کنکریاں تھی، اس نے کہا کہ یہ کیا ہے، میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ حضور نے فرمایا تیرے ہاتھ میں کیا ہے، میں بتاؤں یا جو تیرے ہاتھ میں ہے وہ بتا دے کہ میں کیا ہوں؟ تو اس نے کہا ایسا ہو جائے گا؟ کہا ہاں۔ تو پھر حضور نے توجہ ڈالی، جب حضور نے توجہ دی تو اس کی بند مٹھی کے اندر کنکریوں میں جان پیدا ہوئی، اور کنکریوں نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو جب کسی خاص بندے کی توجہ ہوتی ہے تو صرف مانس میں، انسان میں ہی حرارت اور ہٹ پیدا نہیں ہوتی، کیفیت پیدا نہیں ہوتی، بلکہ پتھروں میں اور درختوں میں بھی وہ حرارت پیدا ہو جاتی ہے اور اس کا کھنچاؤ اللہ کی طرف ہو جاتا ہے۔ ایک شخص حضور کے پاس آیا، کہا آپ نبی ہیں؟ آپ نے کہا میں نبی ہوں۔ کہا آپ کے نبی ہونے کیا ثبوت؟ آپ نے فرمایا تو کیا چاہتا ہے؟ آپ نے فرمایا کوئی معجزہ دیکھنا؟ کہا فرمایا وہ سامنے والا جو درخت ہے اس کو جا کر اتنا ہی کہہ دے کہ تجھے کالی کملی والے بلا رہے ہیں، جا۔ اب بولو صاحب، ایک تو حضور خود کہیں اور ایک حضور کے الفاظ ایک دوسرا آدمی جا کر کے درخت کے سامنے نقل کرے، تو بولو بتاؤ، ایک تو حضور کے خود کے بول،
ایک تو حضور خود ہی کہتے تھے تو آ، مگر حضور نے اپنے الفاظ اس کو کہے، اس نے جا کر کے اس درخت کو کہے. یعنی توجہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھئی انہوں نے تو اس کو کہا، اب اس نے جا کر اس کو کہا، تو مطلب یہ کہ وایا وایا توجہ میں الفاظ میں بھی وہ کرنٹ پیدا ہو جاتا ہے، سامنے والے کے اندر بھی ہو جاتا ہے کہ اس کے کہنے پر بھی وہ چیز ہلنے لگ جاتی ہے، اور وہ مطلب یہ ہے کہ اس طرح پلٹنے لگ جاتی ہے، اس میں بھی حرکت پیدا ہو جاتی ہے. اس کو کہا جا کر کہتے تجھے اللہ کے نبی بلا رہے ہیں، اس نے وہاں جا کر کہا تجھے اللہ کے نبی بلا رہے ہیں. جب کہا کہ وہ درخت کیا ہے کہ یوں اونچا ہوا تھا، اس کی جڑیں مطلب نکلی، اور وہ جڑیں نکلی اور اس نے اپنی جڑ کو اس طرح پٹکا، پھر یوں پڑا، پھر یوں پڑا، پھر یوں پڑا. اور آس پاس کے درخت وغیرہ تھے، ان سارے درختوں نے اس درخت سے پوچھا کہ ارے یہ کیا ہو رہا ہے، کیا بات ہو گئی ہے، یوں کیا کر رہا ہے، کہاں کیا کر رہا ہے. جب اس درخت کے پتے پتے سے گویا آواز آئی کہ آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، مجھے رسول اللہ بلا رہے ہیں، رسول اللہ کی آواز آ گئی ہے، سرکار کا بلاوا آیا ہے، حضور کا نوتا آیا ہے، حضور کے پاس جا رہا ہے. تو حضرات جب توجہ ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہے کہ درختوں کے اندر بھی جان پیدا ہو جاتی ہے. جب توجہ ہو جاتی ہے تو دل کے اندر بھی حرکت پیدا ہو جاتی ہے، دل کے اندر بھی جان پیدا ہو جاتی ہے. ہو کوئی مرشد کامل تو وہ دل کے اندر سے بھی مطلب یہ ہے کہ اللہ کا نام بلوا دیتا ہے، حرکت پیدا ہو جاتی ہے. اب بتاؤ صاحب، حضور سرکار غریب نواز، آپ نے جب آپ کو انا ساگر کے پاس سے اٹھایا گیا تو غریب نواز نے فرمایا کہ یہ ہمارا لوٹا بھر لاؤ. تو غریب نواز میں خود میں تو ہے پاور، مگر غریب نواز کے جو یوز میں جو استعمال میں جو لوٹا ہے نا، اس لوٹے کے اندر بھی وہ کرنٹ ہے. جب وہ لوٹا بھرنے کے لیے گئے تو پورا ہی انا ساگر کا پانی اس کے اندر آ گیا. کیا ہوا؟ یہ حضور سرکار کی توجہ کہ ان کی اس کے اوپر نگاہ پڑتی تھی تو لوٹے کے اندر، بدلے کے اندر دوستو وہ کرنٹ اور وہ پاور پیدا ہو گیا. یعنی اللہ والے جب چاہتے ہیں تو پتھروں میں اور درختوں کے اندر بھی وہ کرنٹ اور وہ طاقت وہ پرویش ہو جاتی ہے، ان کے اندر پیوست ہو جاتی ہے. جب وہ جپال جو بھی اوپر اڑا تھا تو لوگوں نے کہا حضرت اب کیا کریں گے؟ فرمایا کیا بات ہے؟ کہا یہ اوپر جا رہا، اوپر جا رہا ہے. تو حضرت اب کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ گھبراؤ مت. پھر آپ نے اپنی نالین شریف کو کہا کہ اس کو نیچے لے کر آ. تو یعنی ان کے پیروں میں جو جوتی اور نالین آئی ہے، اس نالین کے اندر بھی کرنٹ آ گیا، اس کے اندر بھی وہ پاور آ گیا، وہ اس سے بھی اوپر اڑی، اڑ کر کے اس کو نیچے لے کر کے آئی. تو اللہ والے جب توجہ کرتے ہیں تو پھر دوستو وہ بولتے ہی نہیں ہے، صرف ان کی توجہ ہوتی ہے اور اس کے اندر کھنچاؤ پیدا ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ کی طرف آپ گئے، حضرت ابوبکر صدیق عثمان غنی آپ کے ساتھ تھے. حضور گئے، حضور کی توجہ اس پہاڑ کی طرف ہوئی. حضور نے فرمایا یہ میرے سے محبت کرتا ہے، میں بھی اس کی طرف توجہ اور محبت کرتا ہوں. اتنا کہا تو پہاڑ کے پہاڑ سارا کے سارا ہلنے لگ گیا. اعلیٰ حضرت نے کہا کہ ایک ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا، رکھتی ہے کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں. جب حضور نے ٹھوکر ماری آپ نے کہا ٹھہر جا، پھر وہ رکا بھی دیتے ہیں. یعنی وہی وجد میں لاتے ہیں، وہی رقص کراتے ہیں، وہی رقص میں لے کر آتے ہیں اور وہی واپس اس کو ٹھہرا بھی دیتے ہیں. پیر و مرشد جو ہوتا ہے وہ مطلب یہ کہ کھلبلی مچا بھی دیتا ہے، اور جب دیکھتا ہے کہ کوئی جوش و رخان زیادہ ہے تو واپس اس کو وہ روک بھی دیتا ہے. حضور علیہ السلام نے چاند کی طرف آپ نے اشارہ کیا. حضور نے اس چاند کو کہا تھا کہ تو 2 ٹکڑے کر لے اپنے، کہا تو نہیں، انگلی کا اشارہ کیا. اور ہم تو یہ کہتے ہیں کہ وہ اگر انگلی کا اشارہ ہی نہیں کرتے، صرف اوپر دیکھ ہی لیتے، توجہ کر لیتے تو بھی وہ پھٹ جاتا. کیا؟ اس لیے کہ آپ جب بچے تھے، جب آپ کی انگلی مبارک یوں ہی اٹھ گئی تھی، آپ لیٹے ہوئے تھے اور آپ کی انگلی مبارک یوں اٹھ گئی تو چاند ادھر ادھر ہونے لگ گیا تھا. جب بچپنے کا یہ عالم ہے تو جوانی اور بزرگی کا عالم کیا ہوگا؟ تو حضرات توجہ جب ہوتی ہے تو توجہ سے کیا ہو جاتا ہے. یہ بزرگان دین اور اولیاء کرام کیا مطلب یہ فیض کہلاتا ہے. تو حضرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام قادری سلسلے کے پیروں سے کہا، مشائخ سے، کہ اپنی توجہ دو اس کو اور تمہارا جو فیض ہے اس کے اندر منتقل کر دو. تو قادری سلسلے کے تمام مشائخ نے، مولا علی سمیت سب نے اپنا اپنا فیض ان کے اندر ڈال دیا. پھر حضور نے فرمایا چشتی مشائخ سے کہ تم بھی تمہارا فیض ڈالو، انہوں نے بھی اپنا فیض ڈالا. پھر سہروردی سلسلے کے مشائخ سے کہا تم بھی تمہارا فیض ڈالو، انہوں نے بھی ڈالا.
پھر نقشبندی سلسلے کے مشائخ نے بھی ڈالا. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب دیکھو میرا فیصلہ یہ ہے، یہ ویسے قادری بھی ہے، سہروردی بھی ہے، چشتی بھی ہے. امام ربانی مجدد الفسانی کا سلسلہ باؤلک زکریا ملتانی سے بھی ملتا ہے، سہروردی بھی ہیں آپ، عبد القدوس گنگوئی رحمت اللہ علیہ کی طرف سے آپ چشتی بھی ہیں، اور حضور شاہ کمال کیتلی رحمت اللہ علیہ، شاہ سکندر، ان سے آپ مطلب قادری سلسلے میں بھی ہیں، اور خواجہ باقی باللہ صاحب ان سے آپ نقشبندی ہیں. حضور نے یہ فیصلہ فرمایا کہ سارے سلسلوں والے یہ ہیں، مگر آپ نے فرمایا کہ یہ حصہ کس کا رہے گا؟ تو سب نے کہا کس کا رہے گا؟ آپ نے فرمایا کہ ابو بکر قربت میں، میری نزدیکی میں سب سے زیادہ نزدیک اگر کوئی ہے تو وہ ابو بکر ہے، اور نقشبندی سلسلہ ابو بکر صدیق سے چلا ہوا ہے، اس لیے حضور نے فرمایا کہ یہ نقشبندیوں کا حصہ رہے گا. وہ نقشبندی آپ ہیں. ویسے آپ جب کسی وہ مرید بھی کرتے تو کوئی کہتا ہے کہ مجھے فلاں سلسلے میں کرو تو اس سلسلے میں کرتے، مگر اس کو نقشبندی طریقہ اس کو بتایا کرتے، جس سے بندہ جلدی اللہ کی بارگاہ میں واصل ہو جاتا، مل جاتا تھا. تو یہ سرکار امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے اوصاف سے، ایسی عظمتوں سے، ایسی شانوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نوازا. اور حضرت امام ربانی مجدد الفسانی مادرزاد اگرچہ ولی ہیں، لیکن حضرت نے 17 سال کی عمر میں علم حدیث، علم فقہ، علم تفسیر، منطق، فلسفہ، قرآن کی تفسیر، ساری تفسیریں جو اس دور میں چلتی تھی، ساری تفسیریں، حدیثیں، یعنی ہر طرح کے علم ظاہری کے آپ عالم ایسے ہو گئے کہ ہر علم میں آپ کو مہارت تامہ اور آپ کو عبور حاصل ہو گیا. اور ویسے چشتی سلسلے میں بھی آپ کو مطلب والد صاحب کی طرف سے بھی آپ کو بیعت اور خلافت تھی. اور پھر کیا ہے کہ خواجہ باقی باللہ صاحب جن کا مزار دلی کے اندر ہے، جو اپنے پیر و مرشد کے حکم سے دلی آئے تھے، ان کے پیر کا نام ہے خواجہ مکنگی رحمت اللہ علیہ. انہوں نے خواجہ باقی باللہ صاحب نے وہاں جہاں تھے اپنے پیر و مرشد کے پاس، تو انہوں نے ایک خواب دیکھا تھا. کیا خواب دیکھا؟ خواب یہ دیکھا کہ ایک کوئی پوپٹ ہے، طوطا ہے، وہ کیا ہے کہ آپ کیا ہے کہ اس طوطے کی چونچ میں کچھ مصری وغیرہ کو ڈالتے ہیں، تو وہ آپ اس کو کھلا رہے ہیں، اور وہ طوطا بھی کیا ہے واپس وہ بھی کچھ آپ کو تھوڑا بہت وہ بھی کچھ دے رہا ہے. اس طرح آپ نے وہ طوطا خواب کے اندر دیکھا. تو آپ نے اپنے پیر و مرشد سے یہ پوچھا، کہا کہ میں نے یہ ایک ہرا پکشی دیکھا ہے، اور یہ کیا ہے کہ میں اس کو مطلب کچھ دے رہا ہوں، اور وہ بھی تھوڑا بہت کچھ مجھے واپس دے رہا ہے، میں کچھ زیادہ دے رہا ہوں، وہ کچھ تھوڑا مجھے واپس بھی دے رہا ہے، یہ کیا خواب ہے؟ جب ان کے پیر و مرشد نے فرمایا کہ پوپٹ جو ہے یہ بھارت کا، ہندوستان کا پکشی ہے، تو آپ نے بتایا کہ تم ہندوستان چلے جاؤ، ہندوستان میں ایک ولایت کا ایک ایسا شہباز، ولایت کا ایک باز جو بہت اونچی اڑان رکھنے والا ہے، وہ کل تمہارے نزدیک وہاں آئے گا، اور تم اس کو اپنا فیض دو گے، اور اس کو فیض جب تم دے دو گے تو وہ ایسا کامل ہو جائے گا کہ وہ تمہاری آل اولاد اور تمہارے سارے مریدوں کو وہ اپنا فیض دینے لگ جائے گا. جب حضرت خواجہ باقی باللہ صاحب دلی تشریف لائے، امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کا بھی دلی جانا ہوا، تو آپ کے کسی دوست نے کہا کہ یہاں پر کوئی نقشبندی سلسلے کے کوئی بزرگ آئے ہوئے ہیں. جب آپ ان کے پاس گئے تو خواجہ باقی باللہ صاحب نے آپ کو چھاتی سے لگایا اور آپ کو بیعت کیا، مرید کیا، اور آپ کو خلافتوں سے نواز دیا. خواجہ باقی باللہ صاحب خود امام ربانی اگرچہ مرید تھے ان کے، مگر خواجہ باقی باللہ صاحب بہت آپ کی عزت کیا کرتے. آپ نے اپنے بچوں کے لیے کہا تھا حضرت خواجہ باقی باللہ صاحب نے کہ احمد سرندی میرے بچوں کو مرید کر لو اور ان کے اوپر توجہ ڈالو، بولو. اور جب آپ نے ان کے اوپر توجہ دی تو ان کے اندر دل کے اندر کیفیت پیدا ہو گئی، سرور پیدا ہو گیا، اللہ تعالیٰ کی طرف کا جذبہ ان کے دل کے اندر پیدا ہو گیا. بعض خواجہ باقی باللہ صاحب کے خلیفوں نے، مریدوں نے کہا تھا کہ حضرت آپ کیا ہے کہ احمد سرندی کو آپ اتنا اونچا چڑھاتے ہیں کہ آپ مطلب یہ ہے کہ
آپ اس کی عزت بھی کرتے ہیں، بہت احترام بھی کرتے ہیں، یہ کیا بات ہے؟ جب آپ نے فرمایا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے احمد سرندی کے مقام کا، آپ نے کہا یہ ایسا سورج ہے کہ ہمارے جیسے کئی ستارے اس میں گم ہو جائیں تو پتہ ہی نہیں چلے کدھر گم ہوئے. یہ اتنا موٹا آفتاب اور سورج ہے یہ، کہ جس کی روشنی کا، جس کے فیض کا، جس کی نورانیت کا اتنا اونچا عالم ہے. تو حضرات سرکار امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے دین کی تجدید کا، دین کے اندر آپ نے مطلب نئی جان آپ نے ڈالی. وہ کب ڈالی؟ آپ کب ہوئے ہیں؟ آپ کو 400 سال ہو گئے ہیں. امام ربانی کو اب 400 سال ہو گئے. ابھی قنوج کے اندر، یو پی کے اندر بہت بڑا عالمی سیمینار ہوا، پورے ورلڈ بھر کا بہت بڑا جلسہ ہوا امام ربانی مجدد الفسانی کے نام کا، جس میں سری لنکا سے، بخارا سے اور ترکی سے اور بھی دیگر دیشوں سے علماء، بخارا سے بھی آئے اور بھی جگہوں سے آئے، اور وہاں پر مطلب یہ کہ بہت بڑا مطلب جلسہ ہوا. امام ربانی کی الحمدللہ پورے جہان میں آج دھوم مچی ہوئی ہے. اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو شان عطا فرمائی ہے. اب کیا ہے کہ امام ربانی مجدد الفسانی اکبر کے دور میں ہوئے. جب اکبر کا یوں سمجھو کہ اس کو، اکبر جاہل قسم کا آدمی تھا، پڑھا لکھا نہیں تھا، اور غیر مسلم رانیاں اس کے نکاح میں تھی، اور اس نے اپنا راجکال لمبانے کے لیے ایک بھیڑیا مکسچر جیسا اس نے دین محمدی سے الگ، حضور کے دین سے الگ اس نے ایک نیا دین نکالا تھا. وہ کس کی وجہ سے؟ ایک دو مولانا اس میں آ گئے، جنہوں نے اس کو سکھایا بجھایا، کہا کہ 1000 سال ہو گئے رسول اللہ کو، تو اب کیا ہے کہ اب وہ دین ختم ہو گیا ہے، اب دوسرا دین چلنا چاہیے. اس لیے آپ اس دین کے بڑے پیشوا اور آپ ہی بہت بڑے آپ امام ہو. یہاں تک کہ ابو الفضل اور فیضی نے ایک کتاب لکھ کر کے اس کو دے دی تھی اور کہہ دیا تھا کہ یہ آپ کے اوپر وہی اتری ہے، یہ کتاب آپ کے اوپر نازل ہوئی ہے. وہ عالم بہت بڑا تھا. کون؟ ابو الفضل اور فیضی دونوں بھائی بڑے عالم تھے. یہ تھے ہمارے ناگور راجستھان کے، ملا مبارک کے یہ لڑکے تھے، مگر اکبر کے 9 رتنوں میں ان کا شمار ہوتا تھا، بہت زیادہ ان کا مان سنمان رہتا تھا. تو اکبر نے کیا کیا کہ بھائی غیر مسلم جو رسمیں ہیں وہ اہل ایمان سے کروائی جاتی کہ بھائی تم بھی یہ کام کرو، اور ان سے بھی کہا جاتا تم بھی یہ کام کرو. اور مطلب یہ ہے کہ کئی چیزیں جو اسلام کے اندر ممنوع ہے وہ چیزیں اس نے جائز کر دی. یہاں تک کہ بھونگڑے، کتے وغیرہ، ان کی زیارت کا اہتمام ہوتا تھا کہ ان کو دیکھ لو، زیارت کر لو، استغفر اللہ. اور مطلب یہ ہے کہ اپنے محل کے اندر اس نے مطلب صنم خانہ وغیرہ باقاعدہ بنا رکھا تھا، جس کے آگے باقاعدہ مطلب یہ ہے کہ جیسا مشرکوں کے اندر جو ہے پرستش کا جو روٹ اور جو رواج، ویسا کا ویسا ایسا ہوتا تھا. اس کو یہ سکھایا گیا تھا کہ تو کیا ہے کہ اگر اس طرح کا مکسچر مذہب اور دھرم اگر بنا دے گا تو کیا ہوگا، عیسائی بھی تھوڑا بہت عیسائیت بھی اس میں ڈال دو، تھوڑی بہت یہودیوں کا بھی دھرم کی کچھ چیزیں ڈال دو، کچھ غیر مسلموں کی بھی چیزیں اس کے اندر ڈال دو. اس طرح کر کے سب کو مطلب ملا کر کے ایک ایسا کوئی مذہب بنا لو جس کی وجہ سے سب خوش رہیں. خوش رہے اہل چمن اور راضی رہے صیاد بھی. اہل چمن بھی راضی رہے اور صیاد جو شکار کرنے والا ہے وہ بھی راضی رہ جائے. تو اس طرح اس نے یہ ماحول بنایا تھا. اور اس کو جوتشیوں نے بتا دیا تھا اکبر کو کہ ایک کوئی ہستی ایسی پیدا ہونے والی ہے جو یہ تیرے کیے کرائے کے اوپر پانی پھیر دے گی، اور جو کچھ تو بنا رہا ہے اس کو وہ زندہ زمین میں گاڑ کر رکھ دے گی. اس کے جوتشوں نے اس کو یہ خبر بھی دے دی تھی. اور جس دن امام ربانی پیدا ہوئے تھے بتاتے ہیں کہ اس دن اکبر کا جو تخت تھا وہ اوندا پڑ گیا. اس کو سیدھا کرتے تھے اوندا پڑتا تھا. بتاؤ. اور یہاں پھر حضور علیہ السلام والی بات یہاں پھر مل رہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تھے تو کعبہ شریف میں جتنے بھی بت تھے اوندے منہ پڑ گئے تھے، اور امام ربانی پیدا ہوئے تو اکبر کا تخت جو تھا وہ اوندا گر گیا. 7 دن تک اوندا پڑا رہا، اور 7 دن تک مزامیر، ڈھولکی، باجے، گاجے
یہ بجانے والے بجا بجا کر تھک گئے مگر اس میں سے آواز نہیں آتی۔ امام ربانی کی پیدائش اور آپ کی ولادت کی برکت کی وجہ سے، کیونکہ آپ کی نزدیک یہ چیزیں ممنوع ہیں، منع ہے۔ امام ربانی مجدد الفسانی شریعت کے معاملے میں بڑے سخت، بے شک جیسا کہ بعضی جگہ سما وغیرہ ہے، وہ یہ مزامیر کے ساتھ، باجوں کے ساتھ، گاجوں کے ساتھ قوالی وغیرہ ہے، وہ امام ربانی مجدد الفسانی کے یہاں روا نہیں۔ بے شک سلسلے نقشبندیہ کے اندر یہ چیز بتایا۔ امام نقشبندیوں کے امام سے پوچھا گیا کہ آپ سما سنتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم نہ تو انکار کرتے ہیں نہ ہم سنتے ہیں، ہم مطلب یہ نہیں، وہ یہاں تو صرف حضور کی سنت، صحابہ کی سنت، احکام الہی کی پابندی، شریعت کی سختی کے ساتھ پابندی، بس یہی نیم و رسول ہے۔ امام ربانی نے یہاں تک فرما دیا کہ پہلے والے بزرگوں نے کوئی گفاؤں میں جا کر بیٹھ جاتے، کوئی جنگلوں میں جا کر بیٹھ جاتے، کوئی پہاڑوں میں جا کر بیٹھ جاتے، کوئی چلے کرتے، کوئی رات رات بھر جاگتے، کوئی بھوکے رہتے، کوئی پیاسے رہتے، تو وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی اب اس طرح کا کام نہیں کرے، وہ صرف رسول اللہ کی سنتوں پر عمل کر لے اور اللہ کے حکموں کا تابع ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کو ولایت یوں ہی عطا فرمائے، نہ ادھر جانے کی ضرورت نہ ادھر جانے کی ضرورت۔ سرکار امام ربانی نے فرمایا کہ نفس کو توڑنے کے لیے سب سے بڑا ہتھیار جو ہے وہ صرف رسول اللہ کی سنت اور شریعت ہی ہے، کہ اگر آدمی حضور کی سنت کا پابند بن جائے اور شریعت کا پکا پابند بن جائے تو یوں سمجھ لو کہ وہ خدا تعالیٰ نے خود نے قرآن شریف میں فرمایا ہے قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اے نبی ان سے کہہ دو کہ تم میری اتباع کرنے لگ جاؤ گے جیسا اتباع کرنے کا حق ہے، اگر ایسی اتباع اگر میری پیروی کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو ولی بنا دے گا، دوست بنا دے گا۔ یہ قرآن کی آیت ہے، امام ربانی کا سارا اس کے اوپر عمل ہے۔ تو خیر حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے ابھرتے ہی آپ نے جب آپ کی عمر مبارک 40 کے قریب ہوئی اور اکبر کا یہ نیا دین پھیل رہا تھا، چل رہا تھا، السلام علیکم کی جگہ اللہ اکبر چالو کر دیا تھا، آنے والا کہتا اللہ اکبر، سامنے والا کہتا جل جلالہ، یعنی اللہ اکبر، اکبر کی جگہ مطلب وہ اپنے آپ کو وہ کہتا اللہ اکبر، اکبر میں ہی ہوں، وہ لوگوں کو یوں مطلب بتایا کرتا تھا جیسے فرعون نے جو دعویٰ کیا تھا اس طرح کا دعویٰ وہ کر بیٹھا تھا، یہاں تک کہ وہ خدائی کا دعویٰ بھی کرنے والا تھا، نبوت کا تو دعویٰ اس سے کروا ہی دیا تھا کچھ لوگوں نے۔ حالانکہ اکبر شروع میں ایسا نہیں تھا، شروع میں وہ صوفیوں کا، اولیاء کا معتقد تھا، اکبر ہی تو تھا کہ جو مطلب سلیم چشتی کے یہاں گیا تھا اولاد مانگنے کے لیے، اور سلیم چشتی نے کہا تھا کہ تو اجمیر چلا جا، غریب نواز کے آستانے پر جا کر کے یہ دعا مانگ، اللہ تعالیٰ تجھے بچہ دے گا۔ جب وہ بچہ ہوا تو بچے کو لے کر کے وہاں گیا تھا اور اپنے لڑکے جہانگیر کا نام اس نے سلیم رکھا تھا، سلیم چشتی کے نام پر۔ مگر پھر یہ ہونے لگ گیا کہ وہ یہ رساکشی ہو گئی، کن میں؟ صوفیوں میں۔ وہ کہتے تھے ہماری گدی اونچی ہے، وہ کہتے ہیں ہمارا سلسلہ اونچا ہے، وہ کہتے ہیں ہم اونچے ہیں، وہ کہتے وہ سلسلہ ہلکا ہے، وہ کہتے ہیں وہ سلسلہ ہلکا ہے۔ اس طرح کر کے وہ نفرت کا کچھ بیج پڑ گیا اور کچھ اس طرح کے کچھ عالم لوگ مطلب اس میں آ گئے اور انہوں نے اکبر کو اپنے چکمے میں لے لیا اور لے کر کے یہ نئے دین والا کام اس سے چالو کروا دیا اور وہ کام چلتا رہا۔ امام ربانی مجدد الفسانی نے اکبر کے وزیروں کو، وزراؤں کو آپ نے خطوط لکھے، اور اکبر کے وزیروں کو جب وہ جوتشیوں نے جو بتایا تھا کہ ایک ہستی ایسی آنے والی ہے تو ان لوگوں کا دل دماغ آٹومیٹکلی امام ربانی کی طرف ہو گیا تھا۔ تو وہ کیا ہے کہ حضرت کے معتقد ہو گئے تھے، وہ حضرت کے کئی مرید ہو گئے تھے، اکبر کی فوج کے اندر اکبر کے بڑے بڑے افسر، اکبر کے وزیر وزراء وغیرہ، ان سب لوگوں کا رجحان ادھر ہو گیا تھا، اکبر کو منانے لگ گئے تھے کہ تو مان جا، ایسا کام مت کر، اور تو یہ جو چیزیں چلا رہا ہے ان چیزوں کو اسلام کے اندر ان کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اسلام جو ہے وہ حقیقی اسلام تجھے پیش کرنا چاہیے، مگر وہ مانا نہیں، وہ چلتا رہا، یوں ہی چلتا رہا۔ جب زیادہ اس کو مجبور کیا گیا تو اکبر نے پھر آخر میں یہ کہا کہ بھئی ایسا ہے کہ میں کسی پر زور زبردستی نہیں کرتا، جس کو جو چیز قبول کرنی ہے، سویکارنی ہے، سویکار کرو، میں نے جو دین چلایا اس کو مانو تو مانو، اور یا تم محمد مصطفیٰ کا دین مانتے ہو تو وہ مان لو، میری طرف سے اجازت ہے۔ یہاں تک کہ امام ربانی بھی ان دنوں میں دلی میں تھے اور اس نے ایک دربار لگوایا، ایک دربار اس نے ایسا لگایا، بہت بڑے ٹینٹ لگوائے اس نے،
اور اس ٹینٹ کے اندر ٹیبل، کرسیاں، قالینیں، مخملی چادریں اور ہر طرح کے مطلب پکوان، کھانے، ڈشیں، فرائی کیے ہوئے وہ ہر طرح کے مطلب پکوان وغیرہ دروائے، اور یعنی اس طرح کا اس نے چماچم ماحول بنا دیا، اور اس نے اعلان اس کے اوپر بورڈ لکھ دیا کہ یہ اکبری دربار ہے۔ اور اکبری دربار کے بالکل سامنے ایک اور اس نے پھٹا پرانا کوئی منڈپ لگوایا، اس میں اس نے بوریاں بچھوا دی، اور اس کے اندر مٹی کے برتن رکھوا دیے، اور اس کے اندر جو کی روٹی رکھوائی، کچھ کھجوریں رکھوا دی، اور کچھ ٹوٹی پھوٹی چٹائیاں رکھوا دی، پانی کی مشکیں رکھوا دی، اور اس نے یہ اعلان کر دیا کہ جس کو دربار اکبری میں آنا ہے راجی کسی آ جائے، اور جس کو دربار محمدی میں جانا ہے ادھر چلا جائے۔ تو امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ آئے اور دربار محمدی میں جا کر بیٹھ گئے، اور بھی حضرت کے جو معتقدین تھے سب ادھر جا کر کے بیٹھ گئے۔ اکبر کے جو زیادہ خاص الخاص تھے وہ اکبر کے پاس بیٹھے، موٹی موٹی زرین کرسیوں کے اوپر، زرین تاجوں کے اندر، اور ٹھاٹ باٹ کے اندر یہ سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ اکبر کے پاس بھی کافی ٹولا بھیڑا ہو گیا، اور حضرت امام ربانی کے پاس بھی کافی آپ کے مریدوں کی جماعت آپ کے ارد گرد آ کر کے بیٹھ گئی۔ پھر لوگوں نے امام ربانی سے پوچھا حضرت اب کیا ہوگا؟ اکبر کے ساتھ تو اتنے سارے لوگ ہیں اور اپنے ساتھ تو ایسے، اور اپنا مال ساز و سامان بھی اس طرح کا، اور ان کے تو اندر اس طرح کا مال مسالے وغیرہ اور ایسا ٹاٹ باٹ وغیرہ، حضرت اپنا کیا ہوگا؟ کہیں اپنی پھیکی تو نہیں لگے گی؟ آپ نے فرمایا نہیں، گھبراؤ مت۔ پھر حضرت نے اپنا عصا مبارک لے کر کے ایک آپ نے دائرہ کھینچا، اس طرح دائرہ کھینچ کر کے آپ نے فرمایا کہ اس کے اندر بیٹھے رہنا، ہلنا مت، اندر بیٹھ جاؤ، کوئی باہر مت نکلنا، ایسا فرمایا۔ آپ بیٹھے، بیٹھ کر کے آپ نے مراقبہ کیا۔ مراقبہ کہتے ہیں کہ ہر طرف سے اپنا دل دماغ ہٹا کر کے ایک طرف اپنے دل کو لگا دینا، اپنے دماغ کو ادھر ادھر، خیالات کو ادھر ادھر منتشر نہیں ہونے دینا، یکسوئی ہو جائے، بندے کا دل ایک طرف لگ جائے۔ تو آپ نے کیا ہے کہ آپ مراقبے میں بیٹھ گئے، اپنا دھیان حضور کی طرف، سرکار کی طرف آپ نے اپنا دھیان کیا۔ آپ مراقبے میں بیٹھے تھے، اتنے میں زبردست کوئی واوا جوڑا آیا، آندھی آئی، اتنا زبردست طوفان اور ایسی آندھی چلی کہ حضرات وہ جو اکبری دربار جو تھا نا، اس کے تھملے اور اس کی بڑیاں وغیرہ، ٹینٹ وغیرہ سب اڑ گئے، اور جتنے بھی وہ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے سب کے اوپر وہ پڑے، اور مطلب یہ ہے کہ ایسی خراب حالت ان لوگوں کی ہوئی۔ اکبر کے اوپر بھی ایک تھملہ پڑ گیا، اس کی میخیں اس کے سر کے اندر گھس گئی، وہ لہو لہان ہو گیا، کئی لوگ مارے گئے، کئی مر گئے، مگر امام ربانی کا خیمہ بالکل سامنے تھا، وہاں ہوا کا ایک جھونکا تک نہیں آیا۔ بولو صاحب، کتنا بڑا فرق ہے۔ اللہ جسے رکھے اسے کون چکھے، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ حضرات، اس چراغ کے رکھوالے امام ربانی ہے، اس چراغ کا رکھوالا حسین ہے، اس چراغ کے رکھوالے امام احمد بن حنبل ہیں، اس چراغ کے رکھوالے امام غزالی ہیں، اس چراغ کے رکھوالے غریب نواز ہیں، اس چراغ کے رکھوالے حضور شاہ رکن عالم اور باہ الحق زکریا ملتانی ہیں۔ اس چراغ کو کبھی بھی دوستو مدھم نہیں کیا جا سکتا۔ ہزاروں آندھیاں طوفان آئیں گے مگر دین کا دیا تو بحمد ہی تعالی قیامت تک یوں ہی چمکتا اور دمکتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ تو بتاتے ہیں کہ اکبر 7 دن تک اس مرض کے اندر خون بند ہوا نہیں، بیماری دن بدن بڑھتی چلی گئی، اور اسی بیماری کے اندر 7 دن کے بعد یہ مر گیا۔ اس کے مرنے کے بعد پھر جہانگیر بیٹھ گیا، اور جہانگیر نے بھی اپنے باپ والی چال چلی۔ امام ربانی تو چلے گئے، مگر امام ربانی کے جہاں پر موافق تھے وہاں کچھ اکبر کے کچھ تھے وہ چاپلوس قسم کے لوگ جو اس کی چمچاگیری کرنے والے تھے، وہ جہانگیر کو اور امام ربانی کے خلاف بھڑکانے بجھانے لگ گئے، کہا یہ تو جادو ہے، یہ یوں ہے، یہ جادوگر ہے، تمہارے باپ پر بھی کر دیا، تمہارے پر بھی کر دیں گے، اس طرح کی کچھ باتیں وغیرہ کی، کہا وہ ایسے ہیں ایسے ہیں، اس طرح کی باتیں کہی، کہا کہ انہوں نے اکبر کا احترام نہیں کیا، تعظیم نہیں کی، اور اکبر کے سامنے کبھی جھکے نہیں، اور اکبر کو بھی جھکنا پڑ گیا، اس طرح کی باتیں کر کے جہانگیر کو بھی بھڑکایا۔ جہانگیر نے کہا نہیں بھائی، اب ہم بیٹھ گئے ہیں، وہ تو مطلب پرنس ٹائپ ہوتا، شہزادہ ہے، تو اس کو تو اپنے اوپر اور زیادہ گھمنڈ غرور تھا،
اس نے کیا کیا کہ امام ربانی کو اپنے دربار میں بلوایا. ان کے یہاں نیم تھا کہ جو بھی دربار میں آتا تھا سجدہ پہلے کرتا تھا. امام ربانی کو دربار میں بلایا تو اس کے ساتھیوں نے، وہاں کے افسروں نے، انہوں نے کہا کہ آپ امام ربانی صاحب آپ جا تو رہے ہو مگر آپ جاتے ہی سجدہ کرنا. امام ربانی نے کہا اللہ کے علاوہ میں کسی کو سجدہ نہیں کروں گا. بے شک. ہمارا سر اللہ کے سامنے جھکتا ہے، خدا کے علاوہ کسی اور کے سامنے سر نہیں جھکے گا. کہا جہانگیر بادشاہ ہے. آپ نے کہا ہمارا بڑا بادشاہ اللہ ہے، ہم کسی کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے. آپ اندر تشریف لے گئے. بادشاہ نے کہا یہ جھکیں گے؟ جھکے، سجدہ نہیں کیا آپ نے. بادشاہ نے کہا وزیروں سے ان کو کہو سجدہ کرو میرے کو. آپ نے کہا میں سجدہ نہیں کروں گا. جب جہانگیر نے مجبور ہو کر کہا کہ آپ ایسا کرو، سجدہ اگر نہیں کرتے ہو صرف گردن جھکا لو، ہم سجدہ مان لیں گے. آپ نے کہا کہ میں گردن جھکاؤں تو سجدہ مان لے گا، تو پھر میں گردن بھی نہیں جھکاؤں گا. تو سجدہ مانتا ہے گردن جھکانے کو، تو پھر میں گردن بھی نہیں جھکاؤں گا. تو اس نے دو بڑے بڑے پہلوان ٹائپ آدمی کا ان کا سر زبردستی جھکا دو. تو زبردستی جھکانے کے لیے بھی وہ لوگ پریشان ہوئے. تو مطلب یہ ہے کہ ان کے ہاتھ تھک گئے، ان کی پہلوانی کی قوت و شکتی کمزور پڑ گئی، مگر امام ربانی جو استقامت کا پہاڑ تھا یوں کہ یوں کھڑا رہا، آپ کو نہیں جھکا سکے. آخر اس نے ایک باری بنوائی، یوں کرو اس باری کے اندر سے آپ آ جاؤ، کیونکہ وہ باری نیچی تھی. انہوں نے کہا یہ جھک کر تو آئیں گے. کہا باری کے اندر سے آپ نکل کر آ جاؤ تو میں مان لوں گا. بتاتے ہیں آج وہ باری بھی میوزیم کے اندر رکھی ہوئی ہے دلی کے اندر. تو باری بنوائی، باری کا آپ کو کہا آپ اندر آپ تھوڑے آ جاؤ، باری کے اندر سے ہو کر آ جاؤ. تو حضرت نے پہلے اپنا پیر اندر ڈالے، اس کے آپ یوں آپ گئے. آپ نے کہا نہیں ہم سر نہیں جھکاتے. جب جہانگیر نے دیکھا کہ اتنی بڑی میری انسلٹ اور اتنی بڑی میری بےعزتی میرے افسروں اور میرے وزیروں اور میری حکومت کے اندر ہوئی ہے میری، تو میں مطلب اب ان کو ذلیل کروں گا. استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ جسے عزت دے اسے کون ذلیل کر سکتا ہے. پھر حضرت امام ربانی کو گوالیئر کی جیل میں آپ کو قید کر دیا. آپ اور آپ کے کچھ مرید گوالیئر کی جیل میں قید کر دیے گئے. مگر جب آپ وہاں قید ہوئے تو آپ کے مرید اور کچھ اکبر کے بادشاہ کے کچھ وزیر وزراء جو حضرت کے معتقد تھے، انہوں نے جہانگیر کے اوپر بغاوت کا انہوں نے پرچم اونچا کیا. کہا ہم جہانگیر سے یدھ کریں گے. ہمارے پیر کو وہاں کیسے بند کر دیا. امام ربانی نے ان کو پیغام بھیجا کہ تمہیں یدھ کرنے کی، جنگ کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے. میں یہاں قید کے اندر آیا ہوں تو جہانگیر کے کہنے سے نہیں آیا ہوں، اس میں اللہ تعالیٰ کی خود کی رضامندی ہے. اس قید کے اندر بھی کوئی مصلحت ہے جس سے ہماری بے عزتی نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ اس سے بھی ہماری عزت اونچی کرے گا. قید میں رہنا یہ کوئی بہت بڑی کوئی برائی کی بات نہیں ہے. امام اعظم ابو حنیفہ کا وصال ہی جیل کے اندر ہوا. حضرت زین العابدین کو زنجیروں میں باندھا گیا. امام احمد بن حنبل کو قید میں رکھا گیا. جی تو کوئی بڑی بات نہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کو قید کے اندر رکھا گیا. یوسف علیہ السلام کنویں کے اندر ڈالے گئے. جب یوسف علیہ السلام کنویں کے اندر ڈالے گئے تو بہت گھبرائے گا، میں اتنا نیچا مجھے پٹک دیا گیا ہے. جبریل علیہ السلام آئے. آپ نے کہا آپ کون؟ آپ نے کہا میں اللہ کا فرشتہ ہوں. کہا دیکھو میرے بھائی میرے کو کنویں کے اندر ڈال کر کے چلے گئے، میں گھبرا رہا ہوں. تو جبریل علیہ السلام نے کہا آپ گھبراؤ مت، میں اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں. کہا کیا؟ تو کہا ڈرو مت، آپ کو جتنا نیچا گہرائی میں ڈالا گیا ہے اللہ اتنا ہی آپ کو اونچا کر دے گا، آپ مت گھبراؤ. اور وہ بالکل کھارا کنواں تھا، مگر یوسف علیہ السلام کو جب ڈالا تو ایک دم میٹھا پانی ہو گیا. یوسف علیہ السلام کی برکت اور اس میں اجاس پیدا ہو گیا. اندھیرا کنواں تھا جس کنویں کی طرف کبھی کوئی جاتا ہی نہیں تھا کہ ان کو معلوم تھا کہ یہ کھارا کنواں ہے، لوگ جایا ہی نہیں کرتے تھے اس طرف. مگر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پانی کو بھی میٹھا کر دیا. تو امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ قید کے اندر آپ رہے. بتاتے ہیں آپ کے جو مریدین وغیرہ تھے اتنے با کمال اور با کرامت تھے کہ جیل کی اونچی اونچی جو دیواریں تھیں وہ صرف اپنا پیر اونچا کرتے تھے تو وہ دیوار بالکل زمین سے لگ جاتی، تو کبھی ادھر کبھی ادھر. جب امام ربانی نے کہا کہ یہاں پر کرامتیں مت بتاؤ، ایک طرف بیٹھے رہو، آپ نے فرمایا کرامت میں بھی بتا سکتا ہوں مگر یہاں اپنے وہ کرامت نہیں بتانی، امتحان کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں استقامت بتاؤ، جہاں پر بٹھایا گیا وہیں بیٹھے رہو. مرید پھر مطلب آپ چپ چاپ آپ کے پاس آ کر کے بیٹھ جاتے.
اور وہاں جیل کے اندر جتنے بھی آگے اپرادھی تھے، ملزم تھے، مجرم تھے، بڑے بڑے پاپ اور بڑے بڑے جرم کیے ہوئے تھے، مگر حضرت امام ربانی کے پہنچنے کے بعد عیسائی تھے، یہودی تھے، غیر مسلم تھے، ان سب نے امام ربانی کی صحبت سے اور آپ کی توجہ سے اسلام قبول کر لی۔ اور پھر وہاں جیل کے اندر اشراق کی نماز بھی ہو رہی ہے، چاش کی نماز ہو رہی ہے، تہجد کی نماز ہو رہی ہے، با جماعت اذانیں ہو رہی ہے، نمازیں ہو رہی ہے، اور آخر وہاں کے جیلر نے جہانگیر کو لکھا کہ تم نے کس کو بھیج دیا ہے؟ یہ جیل کھانا نہیں، یہ تو خدا خانہ بن گیا، یہ تو ایک طرح کی خانقاہ بن گئی ہے۔ یہاں پر تو مراقبے ہو رہے ہیں، یہاں پر توجہ دی جا رہی ہے، لوگوں کے دل اتھل پتل ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی محبت کا جذبہ بیدار کیا جا رہا ہے۔ آخر جہانگیر کو حضور علیہ السلام کی طرف سے اشارہ ہوا، جہانگیر کی بیٹی کو بھی ہوا جب وہ کشمیر کے اندر تھی۔ حضور علیہ السلام خواب میں تشریف لائے، آپ نے فرمایا کہ تیرے باپ نے ہمارے ایک دوست کو اور ہمارے نائب کو جیل میں بند کر کے ان کو اذیت اور تکلیف پہنچا رہا ہے، تیرے باپ کو کہہ دینا کہ اگر اپنی خیریت اور اپنی بھلائی چاہے تو ہمارے نائب کو وہاں سے آزاد کر دے۔ بیٹی نے باپ کو پیغام دیا، ادھر اس کو خود کو بھی اس طرح کے پیغام آئے، اور ادھر کیا ہوا کہ جنہوں نے یدھ کا اور جنگ کا ارادہ کیا تھا ان لوگوں نے بغاوت کا انہوں نے جھنڈا بلند کر بھی دیا، اور جہانگیر کے ساتھ مطلب ان کا آمنا سامنا اور لشکر آمنے سامنے آ گئے۔ جو جہانگیر کے اکبر کے جو پکے تھے وہ جہانگیر کے ساتھ ہو گئے، اور جو امام ربانی کے جو مرید تھے، صدر جہاں وغیرہ، سکندر خان، لودھی خان وغیرہ، یہ مطلب انہوں نے مطلب وہ جنگ کا ماحول بنا لیا۔ یہاں تک لڑائی ہوئی کہ جہانگیر کو بندی بنا دیا، جہانگیر کو قید کر لیا، اور قید کرنے کے بعد پھر انہوں نے کہا کیا کریں، اس کو قتل کریں کیا کریں؟ تو پھر انہوں نے کہا امام ربانی سے پوچھو۔ تو گوالیئر سے پھر پتہ کیا گیا حضرت ہم نے اس کو مطلب جنگ کر کے ہم نے اسے گرفتار کر لیا ہے، آپ کا اگر حکم ہو تو ہم اس کو قتل کریں کہ کیا کریں، اور آپ اگر سلطنت دلی پر اگر آپ چاہیں تو آپ بیٹھ جائیں۔ جب امام ربانی نے فرمایا کہ ہماری جو بھی ان کے ساتھ لڑائی جنگ ہے وہ حکومت کے لیے، سلطنت کے لیے نہیں ہے، یہ سارا کام حضور کے دین کے واسطے ہے، فرمایا کہ اس کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ میرا حکم یہ ہے کہ اس کو واپس تخت پر بٹھا کر کے بادشاہی تاج پہنا دیا جائے۔ آخر آپ کے حکم پر آپ کے مریدوں نے اس کو واپس آزاد کیا اور واپس اس کو اپنا بادشاہ تسلیم کر لیا۔ جب جہانگیر کو شرم پڑی کہ اتنے مجھے قبضے کر کے بھی، مجھے بندی بنا کر کے بھی، پھر بھی ان کے پیر کا حکم یہ ہے کہ نہیں اس کو واپس بادشاہ بناؤ اور اس کو قید میں مت رکھو، جب اس نے کہا کہ مجھے قید سے جس نے چھڑایا جو خود قید کے اندر ہے، ایسی ہستی کو میں قید میں رکھوں، میرے جیسا کوئی احسان فراموش اور نمک حرام نہیں ہے، اس نے کہا کہ ان کو آزاد کیا جائے۔ اس نے آدیش بھیجا کہ حضرت کو آزاد کر دو، اور سب سے پہلے میں خود ان کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تو آپ کی آزادی کا جب پروانہ پہنچا تو آپ نے پھر شرطیں لکھی، جو چیزیں اکبر نے چالو کر دی تھی اسلام کے خلاف، ان ساری چیزوں کا ان سب کو ہمیشہ کے لیے بند کیا جائے، اور جو اسلامی نیم و رسول ہیں وہ واپس قائم کیے جائیں، اور جتنا بھی اسلام کا نقصان ہوا ہے وہ سارے نقصان کی تلافی ہو، اور ساری چیزیں جو چیزیں گم کر دی گئی ہیں اور جن کو مطلب یہ کہ جو حضور کی سنتیں ہیں، حضور کے احکام ہیں، جن کے اوپر مطلب غفلت کا پردہ ڈال دیا گیا ہے، وہ چیزیں واپس چالو کی جائے، بالکل حکومت کے اشارے اور حکومت کے حکم کے اوپر، اسلام کو اسلام، نبی کے دین کو دین، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کیا جائے۔ اگر اس طرح کی اگر بات جہانگیر کرنے کے لیے تیار ہے تو ہم قید سے نکلتے ہیں، ورنہ ہم قید میں ہی رہیں گے۔ جب جہانگیر کو ماننا پڑا کہ نہیں، مجھے رسول اللہ کے دین کی خدمت کرنی ہے، اور جو حضور کا جو دین ہے اسی دین کی فرما برداری اور تابع داری ہم کو کرنی ضروری ہے، اور یہی میں میری پرجا اور ریت سے بھی کرواؤں گا، اور جو کچھ میرے باپ نے چالو کر دیا، جو کچھ ملاٹ کر دیا ہے، ان ساری چیزوں کو الگ کر کے اسلام کو اسلام ہی رکھا جائے گا۔ اس طرح کی شرطیں جب اس نے مانی تو حضرت وہاں سے آزاد ہوئے، پھر آپ تشریف لائے۔ اور جس وقت جہانگیر نے امام ربانی مجد الفسانی کی آزادی کا پروانہ بھیجا تو آپ نے فرمایا کہ جتنے بھی قیدی اس وقت گوالیار جیل میں، سارے قیدیوں کو، پورے ہندوستان بھر کے قیدی وہاں، بڑے بڑے اپرادھی وہاں تھے، سارے قیدیوں کو امام ربانی کی آزادی کے پیچھے سب کو چھڑا دیا گیا۔
बहरहाल इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह ने इतना बड़ा काम किया। अगर जैसे इमाम हुसैन यजीद के मुकाबले में खड़े नहीं होते ना, आज दीन आप तक हम तक नहीं पहुंचता। फिर क्या हुआ कि ये दीन फिर अकबर का टाइम आकर के फिर अटक गया था। अगर हजरत इमाम रब्बानी उठकर खड़े नहीं होते और इसका मुकाबला नहीं करते, तो जैसे इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु यजीद के हाथ में हाथ दे देते तो इस्लाम नहीं पहुंचता। इसी तरह दोस्तों, अगर इमाम रब्बानी अकबर के दौर में अगर उठकर खड़े हुए ना होते तो आज ये दीन आप तक हम तक इस तरह नहीं पहुंचता। वही मिक्सचर मामला पहुंचता, दीन रहता ना कोई इस्लाम रहता, और जो भी मिली हुई जो चीजें थी वो मतलब चालू रहती और इस्लाम नहीं रहता। तो हजरत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़सानी ने दीन की तजदीद करके, दीन के अंदर नई जान डाल करके आपने इस्लाम को इस्लाम और रसूलुल्लाह के दीन को दोस्तों दीन ही दुनिया के अंदर बता करके आपने इस दुनिया से दोस्तों पर्दा फरमाया। तो हजरात, इतना बड़ा मुजद्दिद, इतनी शान रखने वाला कि रसूलुल्लाह की हिमायत शामिल, औलिया किराम की हिमायत शामिल, ऊपर के बुजुर्गों की नुसरत और हिमायत उनके साथ, तो फिर बताओ दोस्तों कितनी अजमत और शान का मुजद्दिद है। एक तो क्या है कि आप लोगों को समझाना है, ठीक है आप लोग समझ जाओगे, मगर हुकूमत को समझाना और हुकूमत के मुकाबले में उठ खड़ा होना और हुकूमत को खुद को सरेंडर कर देना और हुकूमत को झुका देना, ये हर कसो नाकस के हर एक के बस की बात नहीं है। ये वही कर सकता है कि जिसके ऊपर मौला अली का भी हाथ हो, अबू बकर सिद्दीक का भी साथ हो, फारूकी जलाल भी हो, उस्मानी सखावत भी हो, इस तरह की अजमत और शान जिसके साथ हो, वो मर्द कलंदर ऐसा काम कर सकता है। अल्लामा इकबाल ने कहा, हाजिर हुआ मैं शेख मुजद्दिद की लहद पर। इकबाल कहता है, अल्लामा इकबाल वहां हाजिर हुए थे और अल्लामा इकबाल ने अपने नज्म का और मनकबत का मिसरा शुरू ही यूं किया कि हाजिर हुआ मैं शेख मुजद्दिद की लहद पर। वहां भी शेख मुजद्दिद कहा, अहमद सरहंदी आपका नाम नहीं लिया, यानी आपके लिए लफ्ज मुजद्दिद इतना यूज किया गया है, किसी मुजद्दिद के लिए इतना लफ्ज ये इस्तेमाल ही नहीं हुआ जितना इमाम रब्बानी के लिए हुआ है। बोलो साहब, आज वहां पर उर्स हो रहा है, कई लोग दोराजी से गए, बंबई से गए होंगे, अहमदाबाद से गए, राजस्थान से गए, इधर से गए, उधर से गए, और वहां उर्स के अंदर मतलब यह है जैसा दूसरी जगहों पर उर्सों के अंदर मेले वगैरह भरते हैं, इस तरह का वहां कोई आपको और हमें मंजर नजर नहीं आएगा। वहां पर कवाली तो क्या, वहां पर तकरीरों का भी माहौल नहीं, सिर्फ कुरान शरीफ की तिलावत होती है। और वहां मजार शरीफ के पास बैठ करके लोग मुराकबे में बैठते हैं, और जब मुराकबे में बैठते हैं तो दिल की कैफियत कुछ और होती है, और वो कैफियत उस वक्त तक कायम रहती है जब तक वहां रहते हैं। तो हजरात, इस कदर करंट और पावर वाली हस्ती कि जिसने अकबर को, जहांगीर को, उनको मतलब ये है कि इकबाल कहता है, गर्दन न झुकी जिसकी जहांगीर के आगे, है जिसके नफसे गर्म से गर्मी है अहरार, इतनी बड़ी अजीम तरीन हस्ती। आज वहां खाने काबा का भी निशान मौजूद है। आपके एक मुरीद ने अर्ज किया, हजरत मैं हज करने के लिए जाना चाहता हूं। आपने कहा क्या करना? कहा काबे शरीफ की जियारत। आपने फरमाया काबा तो यहाँ हमारी जियारत के लिए आता है, काबे की जियारत के लिए जा रहे हो? कहा काबा आता? कहा हाँ। फिर आपने फरमाया वो देखो सामने, आपकी मस्जिद के बिल्कुल सामने खाने काबा, अपने गिलाफ समेत खाने काबा वहां मौजूद। आपने फरमाया तवाफ कर लो। उन्होंने तवाफ किया। तवाफ करने के बाद जब वो आए, कहा हजरत मैंने तवाफ कर लिया। आपने कहा अब क्या ख्वाहिश है? कहा जमजम पीना है। आपने फरमाया उधर सामने चले जाओ, वहां जमजम का पानी भी निकल रहा है। तो वो वहां गया तो वहां पानी का एक चश्मा निकल रहा था, तो उसने वो पिया, तो वो बिल्कुल जमजम का पानी। आज भी वहां पर वो जमजम वाला पानी निकल रहा है, और खाने काबे वाला निशान आज भी वहां पर मौजूद है। जहां से काबा आकर के वापस उठा था ना, तो वहां जिस तरह फाउंडेशन भरने के टाइम मतलब कोई निशान बाकी रह जाता है यहाँ, तो भाई यहाँ पर फाउंडेशन था, वो खाने काबा का आया हुआ का निशान वहां पर, वहां लोह का कटकरा लगा हुआ है, उसके अंदर लोग नफिल पढ़ते हैं। और बताते हैं कि जो वहां सरीन शरीफ चले गए और खाने काबा जहां पर है, जहां पर आया था, वहां नफिल जिन्होंने पढ़ लिए, तो उनकी अल्लाह ताला ने माली स्थिति
اور زیادہ مضبوط کر دی اور وہ حج کرنے کے قابل ہو گئے, حج کر کے آ بھی گئے. ایسا بھی ہوا, ایسا کئی لوگوں سے سنا ہے کہ وہاں گئے, اگرچہ کمزور حالت تھی, اللہ تعالیٰ نے ایسے اسباب اور ایسے رستے بنا دیے کہ مطلب ان کو خانہ کعبہ جانے کی اور کعبے کی زیارت کا ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ موقع عطا فرمایا. امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ, اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کی اتنی عظیم ترین ہستی بندے ہیں آپ. امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ, آپ کی حضور علیہ السلام کی عمر کتنی ہے بولو؟ 63 سال. امام ربانی کی عمر بھی 63 سال. حضور علیہ السلام کا وصال ہوا چاشت کے ٹائم. چاشت کے ٹائم یعنی ایک تو عشاء کا ٹائم ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے چاشت کا ٹائم 10 ساڑھے 10 بجے دن کو صبح. امام ربانی کا وصال بھی چاشت کے ٹائم ہوا. یعنی آپ حضور کی ایک ایک سنت کے اوپر آپ عمل کرتے رہے, وہ تو کرتے رہے, مگر قدرت نے بھی ایسا موقع دے دیا کہ حضور علیہ السلام والی اداؤں اور صفتوں سے آپ کو اللہ نے موصوف کر دیا. ہاں, حضور نے اپنی نماز فجر کی نماز حجرے میں پڑھی, آپ نے بھی فجر کی نماز اپنے حجرے میں پڑھی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے اپنی امت کو کئی بشارتیں دی. امام ربانی نے بھی اپنے مریدوں کو کئی بشارتیں دی, اور آپ نے فرمایا کہ میری یہ ہے کہ یہی نصیحت ہے کہ تم لوگ حضور کی سنت کو مضبوطی سے پکڑے رکھنا. آپ نے اپنے مریدوں کو, اپنی آل اولاد کو یہی آپ نے وصیت کی. اور آپ اجمیر شریف بھی آئے تھے. اجمیر شریف آئے تھے تو اس دن, جس دن آپ آئے تھے اس دن اجمیر شریف میں حضور غریب نواز کا وہ گلیب مبارک بدلا جانے والا تھا. تو جو گلیف اتارا نا, وہ گلیف وہاں کے خادموں نے امام ربانی کو پیش کیا. امام ربانی نے اسے سر آنکھوں سے لگایا, اور امام ربانی نے سرین شریف جا کر اپنی اولاد کو وصیت کی تھی کہ مجھے کفن جب دو تو مجھے اس چادر میں لپیٹ کر دفن کر دو. یعنی بزرگوں کے تبرکات کا حضرت امام ربانی مجدد الفسانی کو اس قدر احترام تھا, اس قدر امام ربانی مجدد الفسانی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں سے آپ کی محبت. اور امام ربانی مجدد الفسانی باقاعدہ فاتحہ بھی لگاتے, نیاز بھی لگاتے, 12ویں شریف کی بھی نیاز کرتے تھے, نیاز کرتے تھے. آپ نیاز جب بھی لگاتے, آپ فاتحہ ہم کہتے ہیں یا اللہ اس کا ثواب حضور کے واسطے سے فلاں کو عطا فرما, فلاں کو عطا فرما, فلاں کو عطا فرما. ایک مرتبہ آپ نے نیاز لگوائی, فاتحہ لگائی, رات کو آپ سوئے, 2 آدمی آئے, انہوں نے کہا احمد سرندی کون؟ انہوں نے کہا میں کہا تمہاری حضور کی بارگاہ میں پیشی ہے. ان کو حضور کے پاس پکڑ کر لے گئے. حضور علیہ السلام کو انہوں نے جا کر کہا صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. حضور نے اپنا منہ موڑ لیا. پھر انہوں نے کہا صلاۃ سلام علیک یا رسول اللہ. پھر حضور نے اپنا رخ موڑے ہوئے رکھا. امام ربانی نے پوچھا حضور میرے سے کیا گستاخی ہو گئی کہ میرے سے آپ ناراض ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ احمد سرندی, کل تم نے نیاز لگائی, تم نے سب کے نام لیے, تم نے تمہاری ماں صاحب حضرت عائشہ کا نام نہیں لیا. آپ نے کہا عائشہ کا نام لینا تھا. احمد سرندی دوسروں کو بھی کہہ دینا کہ آج بھی میں کھانا عائشہ کے پاس کھاتا ہوں, مجھے کچھ بھی بھیجنا ہو تو عائشہ کے یہاں بھیج دے. امام ربانی بہت شرمندہ ہوئے, اور جب امام ربانی فاتحہ لگاتے تھے تو حضرت عائشہ کا نام پہلے لیتے. حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اس قدر مقبولیت. آپ اور ہم بھلے کسی کا نام لے کسی کا نہیں دے, کون پوچھتا آپ کو, اور تیری بات کون پوچھے رضا, تجھ سے کتنے ہزار پھرتے ہیں. کیونکہ آپ کی ہماری تو حالت ہی گناہوں کی وجہ سے ایسی کاڑی ہو گئی ہے کہ مطلب یہ ہے کہ آپ اور ہم جب کبھی بھی کچھ پکاتے ہیں نیاز وغیرہ, تو آپ اور ہم دیکھ کو اندر سے تو آپ اور ہم ضرور دھوتے ہیں, نیچے سے آپ اور ہم اس کو نہیں مانجتے. کیوں کہ وہ تو پہلے سے ہی کاڑی ہے. تو جو پہلے سے ہی کالا ہو, یا پہلے سے ہی جس کو دھوئے نے بالکل سیاہ کر دیا ہو, اس کو کون واپس مانجتا ہے؟ تو دوستو آپ اور ہم تو پہلے سے ہی سیاہ ہوئے ہوئے ہیں, دل سیاہ ہو گئے, چہرے سیاہ ہو گئے, اعمال نامہ سیاہ ہو گیا. اب آپ اور کیا ہمارے اوپر جو سیاہی چڑھتی جا رہی ہے, تو کوئی آپ کو اور میں نہیں پوچھتا کہ بھائی یہ سیاہی دھو لو,
کیونکہ کوئی نوا برتن ہوتا ہے اس کے اوپر اگر تھوڑا بہت کالا سا لگ جاتا ہے تو ماؤں بہنوں کو برا لگتا ہے کہ نہیں بھائی یہ نیا تاریخ کالا ہو گیا تھوڑا سا صاف کر لو. اور جو پورا ہی کالا ہو جائے توائی کالا پڑا ہوا ہے اب اس کو کون مطلب پیچھے سے باندھے گا کہ نہیں یہ تو ہے ہی کالا. تو ہم تو ویسے ہی کالے ہیں دوستو. ہمیں یہ اجاس کرنے والے یہ نورانیت دینے والے آپ کو اور ہمیں کیا کریں گے. ہاں آپ اور ہم خود ہی اگر اپنی کالاش دور کرنے کے لیے ان کی بارگاہوں میں پیش ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں روئیں گڑ گڑائیں توبہ کریں استغفار کریں راتوں کو روئیں اللہ تعالیٰ کو منائیں بزرگوں کو منائیں تو ہو سکتا ہے کہ ان کی نگاہ فیض سے یہ کالس بھی دور ہو جائے دوستو. مگر ہم چاہتے نہیں. ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائے کسے رہ روے منزل ہی نہیں. کیا کتنی بدلی حضرت درود شریف پڑھی ایک مرتبہ. اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الطیب الطاہر وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم عدد ما علمتا و زنت ما علمتا و ملع ما علمتا. امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ بڑے صاحب کشف و کرامت ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو صرف دین کا ہی مجدد نہیں بلکہ آپ کو اللہ نے طریقت کا بھی مجدد بنایا پیری فقیری لائن کا بھی مجدد بنایا. یعنی اس کے اندر بھی جو بزرگوں کی طرف سے جو طریقت کے فقیری کے ولایت کے جو اصول اور نیم ہیں ان اصولوں کے اندر بھی آپ نے جدت پیدا کی اور ان اصولوں کو اور زیادہ سالکوں کے لیے اس راہ میں چلنے والوں کے لیے اور آپ نے آسان کر کے ان کے ہاتھوں میں تھما دیا اور لوگوں کو اللہ سے واصل کرنے کا آپ کی طرف سے تمام آپ کے خلفاء کو اس طرح کا حکم ایسا آدیش اور ایسے طور طریقے امام ربانی مجدد الفسانی نے اپنے مشائخ کے احکام سے اور ان کے اشاروں سے آپ نے اس طرح کے نیم اور اصول ترتیب دیے. آپ کی مکتوبات شریف ہے. مکتوبات شریف کیا ہے؟ آپ کے خطوط ہیں. آپ نے جو نصیحتیں لکھی ولایت کے بارے میں فقیری کے بارے میں کلمے کے بارے میں سلوک کے بارے میں تصوف کے بارے میں منزلوں کے بارے میں کہ بھئی آدمی کا نفس امارہ کیسے دھلتا ہے اس کو نفس لوامہ کیسے ملتا ہے پھر لوامہ سے ملہمہ کیسے بنتا ہے پھر مطمئنہ کیسے بنتا ہے پھر راضیہ مرضیہ کیسے ہوتا ہے پھر ولایت کیسے ملتی ہے چھوٹی ولایت کیسے ملتی ہے بڑی ولایت کیسے ملتی ہے. یعنی سارے آپ نے طور طریقے اتنی وضاحت اور خلاصے کے ساتھ آپ نے کتابوں کے اندر اپنے خطوط کے اندر اپنے مریدوں کو خادموں کو جو بھی کوئی سوال پوچھتا تھا اس سوالوں کے آپ جواب دیا کرتے تھے. تو آپ کے سارے مکتوبات شریف چھپے ہوئے آج بھی موجود ہے. دوستو مکتوبات شریف ایک شخص نے آپ کا مکتوبات شریف پڑھا نا تو اس نے وہ آپ کا مکتوب شریف ایک طرف رکھ دیا ناراض ہو گیا وہ. کیوں؟ امام ربانی کا مکتوب شریف یوں تھا آپ نے فرمایا کہ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے یہ کہا کہ بھئی کوئی بھی اگر امیر معاویہ کی برائی اگر کرے گا تو اس کی سزا وہی ہوگی جو کسی صحابی کی برائی کرے. یعنی ابو بکر صدیق کی برائی کرنا اور امیر معاویہ کی برائی کرنا برابر ہے. جو سزا کسی بڑے صحابی کی برائی کرنے پر جو دی جائے گی وہی سزا امیر معاویہ کی برائی کرنے پر دی جائے گی. کہا امیر معاویہ حضور علیہ السلام کے جنتی اور آپ خاص صحابی ہیں. امیر معاویہ کی کسی کو ان کے بارے میں لفظ بولنے کی اجازت نہیں. تو امیر معاویہ کا ایسا حضرت امام ربانی کا ایسا مسلک اور عقیدہ ہے. تو کیا ہوا صاحب کہ اس آدمی کو یہ بات پسند نہیں آئی. وہ امیر معاویہ کا مخالف تھا. اس نے وہ مکتوب آپ کا ایک طرف سائڈ میں پھینک دیا. اس نے رات کو سوتے سوتے پڑھ رہا تھا یہ بات پڑھی تو کتاب ایک طرف ڈال دی اس نے. رات کو امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ خواب میں تشریف لائے اور اس کو حضرت مولا علی کے سامنے پیش کیا. حضرت مولا علی نے اس کو دھمکایا. آپ نے فرمایا کہ امام ربانی کے مکتوبات میں شک کرنے کی کوئی اجازت نہیں. جو کچھ امام ربانی نے لکھا ہے وہ بالکل حق اور صحیح ہے. امیر معاویہ میں اور ہمارے میں جو بات چیت ہوئی ہے وہ ہم جانے اور معاویہ امیر معاویہ جانے. تم کو امیر معاویہ کے بارے میں کہنے کی کوئی اجازت نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
غصے میں آ کر کے اس کو دمکایا، جس سے جب وہ آدمی اٹھا بیدار ہوا، مکتوبہ شریف کو اٹھا کر کے آنکھوں سے لگایا، سر پر رکھا اور توبہ کی۔ اس نے کہا کہ میں امیر معاویہ کے بارے میں کہتا ہوں امیر معاویہ بالکل صحیح اور سچے صحابی ہیں۔ بولو تو حضرات امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی جس کے لکھے ہوئے خط کی تصدیق خود مولا علی کریں دوستو، وہ خود کس قدر تصدیق کے قابل ہوگا۔ جس کی تحریر کی صداقت اور تصدیق مولا علی نے کی ہے، تو ان کی شان مجددیت کا کیا کہنا دو۔ بے شک بے شک۔ مگر آج کیا ہے کہ بس وہ جب ذکر کیا جاتا ہے تو وہ جس مجدد کا ذکر کیا جاتا ہے اسی کا ذکر کیا جاتا ہے۔ امام ربانی کا تذکرہ بہت کم زبانوں پر آتا ہے، بہت کم بیانوں میں سنا جاتا ہے۔ یہ ناانصافی ہے۔ نہیں، جتنے بھی مشائخ ہیں، جس سلسلے کے بھی شیخ ہیں، وہ سارے کے سارے ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ بے شک۔ جو بھی پیر تشریف لائے ان کی تعظیم کرنا، ان کی توقیر کرنا اور ان کی خدمت میں جانا، ان سے دعا وغیرہ کروانا، یہ آپ کا ہمارا سب کا فریضہ بنتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ فلانے سلسلے کے میں ان کے پاس کیوں جاؤں، میرا تو سلسلہ وہ ہے، ایسا نہیں کرنا۔ جس کے پاس بھی جب جاؤ گے تمہارے پیر کا ہی فیض پاؤ گے۔ اور اگر کسی پیر کی تم نے تقصیر کی، یعنی کسی پیر کی آپ نے اگر تحقیر کی اور کسی پیر کی گستاخی اگر کر لی، تو اپنے پیر سے بھی کچھ نہیں ملے گا اور ان سے تو اور کچھ نہیں ملے گا۔ دونوں طرف سے جاؤ گے، نہ ادھر سے کچھ ملنے والا ہے، نہ ادھر سے کچھ ملنے والا ہے۔ تو اپنے اتحاد کو پارا پارا نہ ہونے دو، انتشار کا شکار امت مسلمہ کو مت ہونے دو، بلکہ اتحاد اور اتفاق اپنا قائم اور برقرار رکھو دوستو۔ اب دیکھو امیر معاویہ کے حضرت علی کی بات آئی، ایک بات اور کہہ دوں، اس کے بعد صلاۃ و سلام پڑھ لیں۔ ٹھنڈک بھی بہت زیادہ ہے، ٹائم بھی ہو گیا ہے، اور میں لائق کے مبارکباد دیتا ہوں ہمارے تمام جس سلسلے کی بھی جو مریدین ہیں ان سب کو، کہ آج الحمدللہ امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا جشن اور آپ کا عرس مبارک اور آپ کی یاد مبارک الحمدللہ اس شایان شان کے ساتھ منائی گئی ہے۔ میں منڈپ کا اہتمام دیکھ کر کے، آپ حضرات کا ازدحام اور آپ لوگوں کا ذوق شوق دیکھ کر کے بہت خوش ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار امام ربانی مجدد الفسانی کے صدقے میں آپ کو اور ہمیں بھی اسلام کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، اسلام کی پابندی کی بھی توفیق دے، اسلام کی آپ کو اور ہمیں اللہ تعالیٰ خدمت کی بھی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ایمان پر خاتمہ فرمائے۔ تو بات کر رہا تھا امیر معاویہ حضرت علی کی۔ دیکھو اتحاد اتفاق کی بات آئی تو یہ بات آپ حضرات سن لیں۔ ہوا یوں تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر معاویہ کے بیچ میں کچھ انبن سی ہو گئی۔ تو صاحب ایسا ہوا کہ ادھر بھی لشکر تیار ہو گیا، ادھر بھی ہو گیا، آپس میں لڑائی کی سی صورت ہو گئی امیر معاویہ میں حضرت مولا علی میں۔ تو جب اس طرح کے حالات بنے تو روم کے بادشاہ نے ایک لیٹر حضرت امیر معاویہ کے نام بھیجا اپنے راجدوت کے ساتھ۔ اس لیٹر میں اس نے یہ لکھا کہ امیر معاویہ، میں نے سنا ہے کہ علی اور ان کے لشکری تم سے مقابلہ کرنے والے ہیں اور تمہارے ان کے بیچ میں جنگ ہونے والی ہے۔ تو اس بادشاہ روم نے یہ لکھ کر کے بھیجا کہ میری فوج عرب کی بارڈر پر اسلحے سمیت، ہتھیار سمیت مسلح تیار کھڑی ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم حضرت علی اور ان کے لشکریوں کو کچل کر کے رکھ دیں، اگر آپ کی اجازت ہو۔ جب امیر معاویہ کے پاس لیٹر پہنچا، امیر معاویہ جلال میں آ گئے، غصے میں آ گئے۔ جلال میں آ کر امیر معاویہ نے واپس ہاتھوں ہاتھ آپ نے وہ خط لکھا اور آپ نے کہا کہ اے نادان سگ، تو اپنی اوقات میں رہنا، تو تیری سرحد میں رہنا، اگر تو نے مولا علی اور ان کے لشکریوں کی طرف اگر آنکھ بھی اٹھائی اور ان کی طرف اگر تو نے اس طرح کی جرت کی
تو علی کے لشکر کا پہلا سپاہی معاویہ ہوگا جو تجھ سے یدھ کرے گا. فرمایا پہلا سپاہی میں ہوں گا جو علی کی طرف سے تیرے سے لڑوں گا. علی اور ان کے لشکری پیچھے رہیں گے, سب سے پہلے مقابلے میں تیرے آنے والا معاویہ ہوگا. آپ نے اس طرح کا خط لکھا. آج دوستو ایسا اتفاق آج آپ کے اور ہمارے درمیان نہیں ہے. کیا حال ہو رہا ہے اسلامی دیشوں کا, اسلامی ممالک کا. آج امریکہ, یورپ اور دوسرے عیسائی یہودی دیش آج اسلامیوں کو اسلامیوں کے ہاتھ سے پٹوا رہے ہیں, اور انہوں نے مطلب اپنے کیا ہے کہ ایئرپورٹ اپنے راستے ان لوگوں کے لیے کلیئر کر دیے کہ ہاں آؤ اور اس طرح کا کرو. کیا حال ہوا عراق کا, کیا حال ہوا اور دوسرے ممالک کا, سیریا کا کیا ہوا. جگہ جگہ دوستو اس طرح کے حالات بن رہے ہیں. اور یہ کر کون رہے ہیں؟ بس وہ کس نے کہا ہے کہ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے, دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے, اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. تو پورے عالمی پیمانے پر امت مسلمہ کو اس وقت اتحاد کی, اتفاق کی ضرورت ہے. ورنہ دوستو عیسائیوں نے, یہودیوں نے یہ پلان بنایا تھا کہ امت مسلمہ کو کسی طرح منتشر کر دیا جائے. جب یہ منتشر ہو جائیں گے تو ان کو ملیا میٹ کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات, اسلام کو حجاز اور یمن سے نکال دو. یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں کبھی, روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. اقبال نے پہلے پیشین گوئی کر دی تھی کہ جس دن تمہارے دل سے عشق محمدی نکل گیا نا, اس دن پھر تمہارا حال خراب ہو جائے گا. اس لیے اپنے عقیدے کو اولیاء سے, بزرگان دین سے, پیروں سے, رسول پاک سے اپنا عقیدہ جیسا ہے اس سے بھی زیادہ قوی کرنے کی کوشش کرو. اور صرف عقیدے پر ہی نہیں کہ نہیں صاحب ہمیں بہت محبت ہے, بہت محبت ہے, نہیں, ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرو, ان کی راہ اپناؤ, ان کے طریقے اپناؤ, ان کے بتائے ہوئے احکام کے اوپر عمل کرو گے, جب آپ کو ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جگہ فائدہ ملے گا. بالآخر 28 تاریخ تھی اور رات کو حضرت نے اپنے مریدوں کو, اولاد کو وصیتیں وغیرہ کی, اور سرکار جاس کے وقت آپ بالرفیق الاعلیٰ جو حضور کی وفات کے وقت آپ کی زبان پر, حضور کی زبان پر جو الفاظ تھے وہی الفاظ آپ کی زبان پر تھے, اور آپ یہی الفاظ کہتے ہوئے آپ کی روح پاک دوستو عالم بالا کی طرف ستار گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرت کو اپنے صاحبزادے کے مزار شریف کے پاس آپ کو وہاں اسی حجرے میں آپ کو دفن کیا گیا. پہلے آپ کے اس حجرے میں محمد صادق صاحب مدفون تھے. محمد صادق صاحب کیا کہ وہاں طاعون اور پلیگ پھیل گیا تھا, تو پھر آپ نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے طاعون کی اور پلیگ کی بیماری وہاں سے ہمیشہ کے لیے ختم کر دی. اسی طرح دھوراجی کے اندر ایک بزرگ ہے فضل ایک بابا, وہ بھی نقشبندی ہے, امام ربانی کی اولاد میں سے ہے. وہاں بھی پلیگ پھیل گیا تھا اور ایک میت کو دفنا کراتے تھے, دوسری میت تیار رہتی تھی. اس طرح لوگ عاجز اور تنگ آ گئے تھے. فضل ایک بابا کے پاس گئے, آپ نے کہا دعا کریں گے, دعا کریں گے, دعا کریں گے. آخر آپ نے پھر مراقبہ کیا اور سرند شریف میں اپنے دادا سے پوچھا کہ یہ پلیگ ختم نہیں ہو رہا ہے, یہاں کے لوگ پریشان ہو رہے ہیں, کیا کرنا. امام ربانی نے فرمایا کہ بیٹا تم اپنی جان کا نذرانہ دے دو گے تو پھر یہ پلیگ یہاں سے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا. تو آپ نے رات کو اپنے مریدوں کو سب کو وصیتیں کی, اور صبح پھر آپ فجر کی نماز کے بعد آپ کا بھی وصال ہو گیا. اسی طرح ایک بزرگ اپلیٹا کے اندر ہے جن کا نام محمد عمر سرہندی رحمۃ اللہ علیہ ہے, آپ کا وصال بھی اس طرح ہوا. یعنی خدمت خلق کا جذبہ ایسا ان بزرگوں کے اندر موجود تھا. تو محمد صادق صاحب پہلے وہاں دفن تھے, جگہ وہاں پر کم تھی اور آپ کو وہاں دفنانا تھا. تو جس وقت آپ کے صاحبزادوں نے کہا بھئی کہ حضرت کو وہیں دفنانا ہے, تو آپ کو جب وہاں دفن کے لیے جب وہاں پر موقع دیکھنے کے لیے گئے تو کیا دیکھا, محمد صادق صاحب کی جو قبر مبارک ہے وہ مغرب کی طرف, پچھم کی طرف کھسک جاتی ہے. سلطان باہو کہتے ہیں کہ فقیر نام منادا باہو قبرہ جنادی جیوے ہو, جن کی قبریں بھی زندہ ہے. مرا ہوا آدمی حرکت کر سکتا ہے کیا؟ مردہ آدمی ہلتا نہیں ہے, مردہ نہیں ہلتا, مگر قبر جس کی ہل رہی ہے وہ لوگوں خود کس قدر جان رکھنے والا ہوگا. قبر مبارک ادھر چلی گئی. امام ربانی ادھر ثانی کو دفن کیا گیا.
پھر ان کے ایک اور صاحبزادے محمد سعید صاحب جو دلی میں ان کے کافی مریدین ہیں، جب یہ واپس لوٹ رہے تھے، دلی میں بیمار ہو گئے تھے، اور جب واپس مطلب یہ وہاں سے تشریف لا رہے تھے، راستے میں آپ کا انتقال ہو گیا۔ معصوم صاحب نے فرمایا کہ ان کو والد صاحب کے پاس ہی دفنانا ہے۔ لوگوں نے کہا وہاں تو ایک قبر کی جگہ تھی اور ایک قبر بھی کھسکی، جب امام ربانی کو وہاں دفن کیا گیا، اب ان کو کہاں دفن کریں گے؟ کہا ان کو وہیں دفن کرنا ہے۔ معصوم صاحب نے کہا وہاں تو جگہ ہی نہیں ہے۔ کہا جاؤ دروازہ کھولو، موقع دیکھو۔ دروازہ کھولا، موقع دیکھا تو لوگوں نے کیا دیکھا کہ چاروں طرف کی دیواریں کھسک جاتی ہیں، دیواریں ادھر ادھر کھسک گئی۔ دیواریں کھسک جائے کسی جگہ کی تو پھر باقی کیا رہتا ہے؟ پڑتی کہ نہیں پڑتی وہ عمارت اور بلڈنگ۔ آخر محمد سعید صاحب کو بھی وہاں دفنایا۔ بیچ میں حضرت تشریف فرما ہے، دونوں آپ کے اول دوسرے خلیفہ وہاں تشریف فرما ہے، اور نیچے قبریں کچی ہیں، اوپر آپ کے تعویذ و مزارات ہیں۔ نیچے پہنچنے کے اوپر آدمی کی کیفیت اور حالت کچھ اور ہو جاتی ہے۔ اوپر فاتحہ پڑھ کر کے لوگ آ جاتے ہیں، کئی خاص لوگوں کے لیے وہ نیچے والا دروازہ بھی کھولا جاتا ہے اور لوگ وہاں پہنچتے ہیں۔ زمزم بھی وہاں سے لے کر آتے ہیں، اور وہاں مسجد میں لوگ شبینہ ہے، قرآن خوانی ہے، یہ سلسلہ چالو رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ امام ربانی کا فیض آپ کو ہمیں نصیب ہو، اور ان کی شفاعت وہ قیامت کے دن شفاعت بھی کریں گے۔ حضور علیہ السلام کی طرف سے ان کو شفاعت کے اندر بھی حصہ اور حق ملا ہوا ہے۔ حضور نے فرمایا ہے کہ احمد سرندی یعنی اس کو ہماری طرف سے شفاعت کا بھی حق ہے، کئی لوگ اس کی وجہ سے جنت میں جائیں گے، جہنم سے نکالے جائیں گے۔ تو حضرات اللہ تعالیٰ جل وعلا فضل و کرم فرمائے، اور آپ کو اور ہمیں امام ربانی کا اور دیگر ہمارے مشائخ کا فیض آپ کو اور ہمیں ملتا رہے، آپ اور ہم ان کے نقش قدم پر چلیں۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ۔